सामईन कराम, आप सुन रही हैं मलिक सफ़दर हयात की तफ्तीशी दास्तानों के सिलसिले में एक दिलचस्प दास्तान जिसका नाम है ज़हर माज़ी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। गवर्नर जनरल पाकिस्तान मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा के सरकारी ऐलान के मुताबिक 13 अक्टूबर 1955 ईस्वी की शब यानी 14 अक्टूबर को मगरबी पाकिस्तान वजूद में आया। इसी तरह मशरकी बंगाल का नाम तब्दील करके मशरकी पाकिस्तान रख दिया गया। इस वन यूनिट बिल की मंजूरी दस्तूर साज असम्बली ने 30 सितंबर को दी थी। वन यूनिट के तहत सरकारी मुलाजमीन की बैनुल सूबाई शफलिंग की गई। चुनाचे कुछ अरसे के लिए मुझे भी पंजाब से बलोचिस्तान भेज दिया गया। जेर नज़र वाक़या उसी दौर का है। उन दिनों मैं पिशीन के इलाके में तैनात था। अब तो शायद पिशीन को ज़िले का दर्जा दे दिया गया है, मगर उस ज़माने में ये इतना आबाद नहीं था। एक रोज़ हस्बे मामूल मैं थाने पहुंचा तो मुझे बताया गया कि मनाजरी नामी गांव में एक इंदौनाक वाक़या पेश आ चुका है। मैंने फ़ौरन शबीना ड्यूटी वाले एएसआई को अपने कमरे में बुला लिया। मेरे इस्तफसार पर एएसआई खान शाह ने मज़कूरा अफसोसनाक वाक़े की तफसील बयान कर दी। उसके मुताबिक गुज़िश्ता रात मंजारी के एक घर में आग भड़क उठी थी और देखते ही देखते पूरा घर जलकर खाकस्तर हो गया। उस सोख्ता मकान में 3 जीते जागते इंसान भी रिज़ के आतिश बन गए थे, जिनकी कोयला लाशें घर के अंदर ही मौजूद थीं, निशाने इबरत की सूरत में। एएसआई की बात पूरी हुई तो मैंने पूछा, खानशाह इसकी इत्तला किसने दी है? मंजारी के एक रिहायशी बख्त वाहिद ने। एएसआई ने जवाब दिया, वो इस वक्त थाने के बरामदे में बैठा है। वकूए पर कोई कार्रवाई डाली गई? नहीं जनाब। खानशाह ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, हम आपकी आमद का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, मैंने सोचते हुए कहा, तुम्हारी तो अब छुट्टी का वक्त हो गया है। ऐसा करो, तुम एएसआई गुल जमान को मेरे पास भेजो। खान शाह जाने के लिए मुड़ा तो मैंने मजीद कहा, और जाते जाते बख्त वाहिद को भी अंदर भेज दो। यस सर, उसने कहा और कमरे से निकल गया। थोड़ी देर के बाद बख्त वाहिद नामी वो शख्स मेरे सामने था। उसकी उम्र का तखमीना मैंने 35 और 40 के दरमियान लगाया। वो अपनी वज़ाक़ता से एक शरीफ आदमी दिखाई देता था। मैंने अपनी तेज़ निगाही से अंदाज़ा लगा लिया कि वो झूठ बोलने की सलाहियत से महरूम था। वो मंजारी का एक गरीब रिहायशी था। बख्त वाहिद की ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि मंजारी के आतिशज़दा घर में हलाक होने वाले 3 अफराद में 43 साला बेगम जान, 19 साला ज़री और 23 साला अमीर गुल शामिल थे। ज़री बेगम जान की बेटी और अमीर गुल उसका शोहर यानी बेगम जान का दामाद था। ये कुनबा उन 3 अफराद पर मुश्तमिल था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। गोया मकीनों की रुखसती के साथ ही वो घर मकान में बदल गया था, एक आतिश खूरदा मकान। आतिशज़दगी की वजूहात अभी तक सामने नहीं आ सकी थी। गाँव के तमाम बासी हैरत ज़दा थे कि बैठे बिठाए बेगम जान के घर को किसकी नज़र खा गई। मैं बख्त वाहिद से सवालो जवाब में मसरूफ़ था कि एएसआई गुलजमान भी मेरे पास आ गया। थोड़ी ही देर के बाद गुलजमान और 2 कांस्टेबल्स के हमरा हम जाए वकुआ की जानिब रवाना हो चुके थे। बख्त वाहिद भी हमारे साथ था और हम सब ऊँटों पर सवार थे। बेगम जान का मकान अलग थलग मुकाम पर बना हुआ था। यही वजह थी कि वहाँ भड़कने वाली आग ने दीगर मकानात को नुकसान नहीं पहुँचाया था। जब हम वहाँ पहुँचे तो लोगों का एक जमघट्टा हमारे इस्तकबाल के लिए पहले से मौजूद था। हमें देखते ही मजमा पुलिस पुलिस पुकारते हुए फटने लगा। कुछ देर के बाद हम ऊँटों से उतरकर मकान में दाखिल हो रहे थे। हमारे साथ ही चंद मोअज़्ज़िज़ चेहरा अफराद भी अंदर पहुँच गए। वो मकान से ज़्यादा राख का ढेर दिखाई देता था। मैंने सबसे पहले तीनों लाशों का बगौर मुआयना किया। वो मकान 2 कमरों पर मुश्तमिल था। मीरगुल और उसकी बीवी ज़री की लाशें एक कमरे में, जबकि बेगम जान की लाश दूसरे कमरे से दस्तयाब हुई। मेरी माहिराना नज़र ने सेकंड के हज़ारवें हिस्से में एक नहायत ही अहम बात नोट कर ली। उन तीनों बदनसीबों को हवालाए आतिश करने से पहले बाकायदा कत्ल किया गया था। तीनों के सीने और पेट पर मुझे ऐसे आसार मिले जैसे उन्हें खंजर या इसी किस्म के किसी तेज़ धार आले से मौत के घाट उतारा गया हो। इससे एक बात यह भी जाहिर होती थी कि कातिल या कातिलों ने ही इस मकान को आग भी लगाई थी ताकि
मकीनों के साथ साथ मकान भी नाबूद हो जाए। इस अमल से ये साबित होता था कि हमलावर इन तीनों से खासी गहरी दुश्मनी रखते थे और ये दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने दरिंदगी की आखिरी मंजिल को छू लिया था। मैंने तीनों लाशों को उलट पलट कर तफसीली मुआयने के बाद चादरों से ढक दिया और जाए वक़ुआ का जायज़ा लेने लगा। एएसआई गुलजमान मेरी हरकत सकनात से मामलात की तह तक पहुंच गया था। सरगोशी के अंदाज में बोला, मलिक साहब, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो आप भी इसी नतीजे पर पहुंच सके हैं जैसा मैं सोच रहा हूं। तुम कैसा सोच रहे हो? मैंने उससे पूछा। वो मेरे साथ चलते चलते बोला, यानी ये कोई इत्तफाकी हादसा नहीं बल्कि। उसने मायनी खेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने पूछा, बल्कि से तुम्हारी क्या मुराद है गुलजमान? मेरे ख्याल में ये तहरे कत्ल की एक वारदात है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मैंने कहा। इसका मतलब है हम एक ही खित्ते पर सोच रहे हैं। वो पुरजोश लहजे में बोला, इन तीनों को कत्ल करने के बाद ही मकान को आग लगाई गई है। मैंने कहा, बज़ाहिर तो यही नजर आता है। वो क्या है मलिक साहब? गुलजमान की तेज़ आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। उसकी निगाह के ताक़ुब में मैंने नज़र दौड़ाई और एक चीज़ पर पहुंचकर मेरी नज़र साकित हो गई। मज़कूरा चीज़ अमीर गुल और ज़री की लाशों के नज़दीक ही पड़ी थी और वो आनी चाबियों का एक गुच्छा था। मैंने अपनी दस्ती छड़ी के ज़रिए वो गुच्छा ज़मीन से उठा लिया। तमाम की तमाम चाबियां आनी थीं, चुनाचे आग ने महज उनका रंग तब्दील करने के सिवा कुछ नहीं किया था। वो फौलादी छल्ला भी सलामत था जिसमें 3 अदद चाबियां पिरोई गई थीं। उन 3 चाबियों के अलावा सबसे हैरत अंगेज वो नन्ही सी मूर्ति थी जो छल्ले में एक जंजीर के साथ मुंसलिक थी। जैसा कि आम तौर पर हर की रिंग के साथ कोई ना कोई नुमाइशी टैग वगैरह होता है। मज़कूरा मूर्ति तांबे की बनी हुई थी और वो एक बरहना औरत की मूर्ति थी जिसकी पुश्त पर अंग्रेजी हर्फ आर कुनिंदा था। थोड़ी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस चाबियों के गुच्छे का ताल्लुक मकतूलीन से नहीं हो सकता था। इस वसूख की पहली वजह तो ये थी कि उन तीनों में से कोई भी बरहना औरत की मूर्ति अपने पास क्यों रखने लगा। उन लोगों का आपस में ऐसा रिश्ता था कि इस किस्म की मूर्ति की मौजूदगी में वो एक दूसरे से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते थे। दूसरी और मनतकी वजह यह थी कि अगर चाबियों का वो गुच्छा इन्हीं तीन में से किसी का था तो फिर मूर्ति की पुष्ट पर अंग्रेजी हर्फ बी या जी या ए होना चाहिए था। अलल तरतीब बेगम जान या जरी या अमीर गुल के नाम के हवाले से इससे एक ही बात साबित होती थी कि वो गुच्छा किसी ऐसे शख्स की मलकियत था जिसका नाम आर से शुरू होता है और वो अय्याश तबाह भी हो। ऐसा ही कोई शख्स कातिल या कातिलों का साथी हो सकता था। मैंने जेबी रुमाल की मदद से चाबियों का वो गुच्छा अपने पास महफूज कर लिया। ताहम इससे पेशतर मैंने वहाँ मौजूद तमाम अफराद को फर्दन फर्दन वो गुच्छा दिखाकर एक सवाल पूछा था, क्या आप जानते हैं कि ये गुच्छा किसका है? हर शख्स ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए एक ही जवाब दिया, नहीं, हम इस गुच्छे के बारे में कुछ नहीं जानते। थोड़ी ही देर में एएसआई गुलजमान की मदद से मैंने जाए वारदात का नक्शा तैयार कर लिया और तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। उसके बाद मैंने मौके पर मौजूद अफराद से पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। 1 घंटे की सर तोड़ कोशिश के बाद सिर्फ इतना मालूम हो सका कि बेगम जान को मंजारी आए हुए बामुश्किल 1 साल हुआ था और जरी की शादी 6 माह कबल हुई थी। अमीर गुल चूंकि बिल्कुल अकेला था इसलिए वो माँ बेटी के साथ ही रहने लगा था। उन तीनों की पूरे गांव में किसी से दुश्मनी तो क्या, हल्की सी नाराजगी तक नहीं थी। वो इंतहाई अमन पसंद और सुलहजू इंसान थे। ऐसे शरीफ लोगों को जब कोई जानलेवा हादसा पेश आ जाए तो पुलिस के लिए केस खासा मुश्किल हो जाता है। हादसे के जिम्मेदार अफराद तक पहुंचना कदरे पेचीदा और टफ साबित होता है, बल्कि बाकायदा एक चैलेंज की हैसियत इख्तियार कर जाता है। मंजारी की करता धरता शख्सियत इब्राहिम खान हमें अपने साथ डेरे पर ले गया और दरख्वास्त की कि बाकी मानदा पुछ पड़ताल उसके मेहमान खाने में बैठकर की जाए। उस वक्त दोपहर होने को आई थी। दोनों कांस्टेबल्स को मैंने लाशों के साथ अस्पताल रवाना कर दिया, लिहाजा मैं एएसआई के साथ इब्राहिम खान की बैठक में आ बैठा। इब्राहिम खान एक वज़ादार और खुश इखलाक शख्स था। उसने खालिस दूध और खजूरों से हमारी खातिर तवाज़े की और मेरे इस्तफसार पर बेगम जान वगैरह के बारे में बताने लगा। 15-20 मिनट में उसने जो मालूमात मुझे फराहम की वो मेरी तफ्तीश के लिए नाकाफ़ी थी। वो अमीर गुल के बारे में तो बखूबी जानता था क्योंकि वो मंजारी ही का रहने वाला था।
ताहम बेगम जान और जरी के पस मंज़र से वो पूरी तरह आगाह नहीं था। बेगम जान को इस इलाके में आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। इब्राहिम ने पुरसोच अंदाज में कहा, मलिक साहब, मुझे तो ये किसी पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। कैसी पुरानी दुश्मनी और किससे दुश्मनी? मैंने ठहरे हुए लहजे में दरियाफ्त किया। ज़रा खुलकर बताएं खान साहब। देखें मलिक साहब, अमीर गुल के बारे में तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो भला इंसान था, उसका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। लेकिन बेगम जान और उसकी बेटी जरी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन मौके के गवाहों के बयानात में एक बात मैंने खासी मुश्तरक पाई है, और वो ये कि बेगम जान और जरी का कभी किसी से कोई तनाज़ा नहीं रहा। वो भी सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला, आप बजा फरमाते हैं मलिक साहब, लोगों की अमूमी राय यही है, और मैं भी इब्तदाई राय में बेगम जान और जरी के बारे में इन्हीं ख्यालात का इजहार करूंगा। फिर गड़बड़ कहाँ है? मैंने पूछा। इब्राहिम खान ने बताया, मलिक साहब, आपने शायद मेरी पहली बात पूरी तवज्जो से नहीं सुनी। मैंने किसी पुरानी दुश्मनी का जिक्र किया था। मेरी मुराद ये थी कि बेगम जान और जरी की यहाँ आमद से कबल ऐसा नामुमकिन तो नहीं है ना? हाँ, वाकई नामुमकिन तो नहीं है, मैंने तायदी अंदाज में कहा। फिर पूछा, बेगम जान मंजारी आने से पहले कहाँ रहती थी? मैं वसूख से तो कुछ नहीं कह सकता। मैंने पूछा, आग की नज़र हो जाने वाला मकान बेगम जान की मलकियत था या किराए का था? मैंने सुना है कि उसने ये घर खरीदा था, इब्राहिम ने जवाब दिया। इसका मतलब है वो यहाँ मुस्तकिल क़याम का इरादा रखती थी। मगर ये गुत्थी सुलझेगी कैसे कि वो मंजारी आने से पहले कहाँ रहती थी? अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ अर्ज़ करूं? बैठक में मौजूद एक शख्स ने दरख्वास्त की। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अफसर खान, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, हाँ बताओ, क्या कहना चाहते हो? जनाब, मैं जानता हूँ कि बेगम जान और उसकी बेटी यहाँ आने से पहले कहाँ रहती थी। मैंने पूछा, कहाँ रहती थी? न्यू किला बाजई, अफसर खान ने बताया। इब्राहिम खान ने सवाल किया, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो दोनों यहाँ आने से पहले न्यू किला बाजई में रहती थी? पक्का यकीन है खान साहब। अफसर खान का अंदाज दो टोक था। मैंने पूछा, तुम काम क्या करते हो अफसर खान? जानवरों की खरीदो फरोख्त करता हूँ जनाब, इसीलिए गांव गांव में घूमना पड़ता है। मैंने इन्हें कई मर्तबा न्यू किला बाजई में देखा था। एक बार तो बेगम जान ने मुझसे एक बकरी खरीदने की कोशिश भी की थी, लेकिन सौदा नहीं हो सका था। इसका मतलब है दुश्मनी का ताल्लुक न्यू किला बाजई से हो सकता है, इब्राहिम खान ने पुरख्याल अंदाज में कहा। ये जानने के लिए आपको अपनी तफ्तीश का दायरा वसी करना होगा मलिक साहब। मैंने अफसर खान के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, अफसर खान, तुम भी मेरे साथ चलोगे? जो हुक्म साहब का, वो फरमा बरदारी से बोला। एएसआई गुलजमान, जो थोड़ी देर पहले बैठक से बाहर गया था, वापस अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर हल्का हल्का जोश था। उसके साथ एक मुकामी देहाती भी नजर आ रहा था, जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। वो 15-16 साल का एक मजबूत नौजवान था। एएसआई ने बैठक में दाखिल होते ही मुझे मुखातिब किया और कहा, मलिक साहब, एक अहम खबर है। वो क्या भई? मैं सीधा होकर बैठ गया। ये मलिक यार खान है। अहम खबर इसी की ज़बानी मुझे मालूम हुई है। कल शाम के वक्त दो अजनबी मुसाफिरों ने मलिक यार से बेगम जान के घर के बारे में तस्दीक की थी जनाब। ओह, ये तो वाकई बड़ी सनसनीखेज खबर है। दो अजनबी मुसाफिर और बेगम जान। मैंने मलिक यार खान नामी नौजवान से पूछा, मुझे बताओ, कल शाम क्या वाकया पेश आया था? मैं कल शाम बेगम जान के घर के नज़दीक से गुजर रहा था, तो मैंने वहाँ दो अजनबी अफराद को खड़े देखा। उनके चेहरे पर मुझे उलझन नजर आई, तो मैं उनके करीब चला गया और उनसे उनकी परेशानी के बारे में पूछा। उन्होंने बेगम जान के घर की सिमत इशारा करते हुए सवाल किया, क्या ये साबरा का घर है? मैंने कहा, नहीं, ये साबरा का नहीं बल्कि बेगम जान का घर है। उनमें से एक जल्दी से बोला, हाँ हाँ, हम बेगम जान के बारे में ही मालूम करना चाहते हैं। हम बहुत दूर से उसे मिलने आए हैं। मैंने उन्हें कहा, फिर बेगम जान का घर यही है? तो इस पर उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। उस वक्त मैं जल्दी में था, इसलिए उन अजनबी अफराद की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने घर आ गया। साबरा और बेगम जान, मेरे जहन में इन्हीं दो अल्फाज की तकरार थी। मलिक यार खान की बात ख़त्म हुई तो मैंने अफसर खान की जानिब देखते हुए कहा, अफसर खान, तुम बेगम जान को न्यू किला बाजई के रिहायशी के तौर पर पहचानते हो? क्या वहाँ के लोग बेगम जान को साबरा के नाम से जानते थे? वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं जनाब, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो वहाँ भी बेगम जान ही थी।
پھر اجنبی مسافروں نے صابرہ کا ذکر کیوں کیا؟ ابراہیم خان نے کہا، ممکن ہے غلطی سے ان کے منہ سے بیگم جان کے بجائے صابرہ نکل گیا ہو۔ میں نے ملک یار خان سے سوال کیا، ملک یار، کیا تم مجھے ان دو افراد کے حلیے بتا سکتے ہو؟ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے میں نے 2-3 منٹ ان سے بات چیت کی تھی اور نظر بھر کر ان کا جائزہ بھی لیا تھا، اس لیے ان کا حلیہ بیان کر سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک دراز قامت تھا، قد لگ بھگ 6.5 فٹ، عمر 27 سال کے قریب، رنگ گورا، چہرہ لمبوترا، باریک مونچھیں اور جسم صحت مند۔ اس نے اپنا نام کبیر خان بتایا تھا۔ میں اپنی ڈائری میں تفصیلات درج کر رہا تھا۔ اور دوسرا اجنبی مسافر کیسا تھا؟ دوسرے نے اپنا نام اشرف خان بتایا تھا۔ وہ سانولی رنگت اور پستہ قامت کا مالک تھا، چہرہ گول جس پر گھنی داڑھی مونچھیں، جسم موٹا، عمر کم و بیش 30 سال، اور اس کے چہرے کی سب سے واضح شناخت یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا۔ او، میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تمہارے بیان سے لگتا ہے کہ تم نے 2-3 منٹ میں ہی ان کا مکمل ایکس رے کر لیا تھا۔ میں اسے اپنے لیے تعریف سمجھوں گا، ملک یار خان نے ہنستے ہوئے کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس میں میری قوت مشاہدہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ پورا گاؤں میری اس صلاحیت سے واقف ہے۔ میں نے ملک یار خان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بولا، ایک بات تو میں بھول گیا تھانے دار صاحب۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، میں نے ان دونوں سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ نیو قلعہ بازئی سے۔ ابراہیم خان اچانک بول اٹھا، یہی بتایا تھا نا انہوں نے؟ مگر ملک یار خان نے نفی میں جواب دیا اور گویا ہوا، نہیں خان صاحب، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ قلی کمال زئی سے آئے ہیں۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ قلی کمال زئی سے مہمانوں کی آمد کا مطلب یہ تھا کہ بیگم جان کے کچھ رشتہ دار وہاں رہتے ہوں گے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ جب سے بیگم جان نے منظاری میں رہائش اختیار کی تھی، کوئی اس سے ملنے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس پس منظر میں گزشتہ روز 2 اجنبی مسافروں کا بیگم جان کے گھر آنا بہت اہم ہو جاتا تھا۔ قرائن سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس اندوہناک سانحے میں ان اجنبی مسافروں کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ اسی سلسلے میں مجھے تصدیق کرنا تھی۔ ابراہیم خان نے اچانک کہا، دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے ملک صاحب۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے خان صاحب، اس وقت ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں۔ آج آپ پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں، بلکہ آپ تو ہمارے صوبے میں بھی بالکل نئے ہیں۔ کھانے کے وقت پر آپ کھانا کھائے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ تو پشتون روایات کے منافی ہوگا۔ ابراہیم خان نے اتنی محبت اور خلوص سے کھانے کی دعوت دی تھی کہ میں نے اس کے روایتی خلوص کو ٹھکرانا مناسب نہ سمجھا۔ اسی وقت ابراہیم خان نے میرے اور اے ایس آئی گل زمان کے سوا تمام افراد کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ پھر مجھے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میں تو خود آپ کے پاس تھانے حاضر ہونے کا پروگرام بنا رہا تھا، لیکن اس واقعے نے آپ کو میرے ڈیرے تک پہنچا ہی دیا۔ چلیں جیسے بھی صحیح، ہماری ملاقات تو ہو گئی۔ میں نے ہونٹوں پر دوستانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ ابراہیم خان نے ہمارے لیے اچھی خاصی ضیافت کا اہتمام کر ڈالا تھا۔ کھانا بے انتہا لذیذ اور اشتہا انگیز تھا۔ ہم نے شکم سیر ہو کر کھایا اور ازاں بعد اونٹوں پر سوار ہو کر واپس تھانے آ گئے۔ دوسرے روز میں نے اے ایس آئی گلزمان کو 2 کانسٹیبلز کے ہمراہ قلی کمال زئی روانہ کر دیا۔ یہ اتمام حجت تھا۔ میں نے دونوں اجنبی مشکوک مسافروں کا حلیہ اور ان کے بارے میں دیگر تمام تفصیلات گلزمان کو ذہن نشین کروا دی تھی۔ اگرچہ مجھے کامیابی کی زیادہ امید نہیں تھی، تاہم یہ کارروائی میرے فرائض کا حصہ تھی۔ اے ایس آئی کی قلی کمال زئی روانگی کے بعد میں نے افسر خان کو ساتھ لیا اور مقتول بیگم جان کے بارے میں چھان بین کرنے اس کی سابقہ رہائش واقعہ نیو قلعہ بازئی کی طرف چل پڑا۔ ہم دونوں الگ الگ اونٹوں پر سوار تھے۔ ہمارا 2 افراد کا مختصر سا قافلہ افسر خان کی رہنمائی میں سیدھا اس گھر کے سامنے جا رکا جہاں لگ بھگ 1 سال قبل مقبول بیگم جان اور اس کی بیٹی زری رہتی تھی۔ افسر خان بھیڑ بکریوں اور دیگر جانوروں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں کئی مرتبہ نیو قلعہ بازئی آ چکا تھا۔ اس گاؤں کی آبادی بھی زیادہ نہیں تھی۔ میرے استفسار پر افسر خان نے بتایا کہ اب اس گھر میں مراد خان نامی ایک ادھیڑ عمر شخص اپنے کنبے کے ساتھ رہتا ہے۔ چلو دروازے پر دستک دو، مراد خان سے بھی 2 باتیں ہو جائیں۔ افسر خان نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ مراد خان کے دروازے کی طرف جانے سے پہلے اس نے دونوں اونٹوں کو کھجور کے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ تیسری دستک پر ایک دبلا پتلا سا شخص دروازے میں نمودار ہوا۔ ازاں بعد معلوم ہوا کہ وہی مراد خان تھا۔
میں نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے مراد خان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ تم سے ایک اہم معاملے میں پوچھ تاچھ کرنی ہے۔ تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ پولیس کے حوالے پر وہ تھوڑا سا بدحواس تو ہوا، تاہم یہ بدحواسی مجرموں والی نہیں بلکہ سیدھے سادے لوگوں والی تھی، جو پولیس کچہری کے ذکر پر ہی ادھموئے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے لہجے میں حتی الامکان نرمی سمونے کی کوشش کی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ مراد خان ہراساں ہونے کے بجائے سنبھل گیا اور ہمیں وہیں رکنے کا اشارہ کر کے گھر کے اندر غائب ہو گیا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد ہم مراد کے گھر کے اندر ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ وہ میری خاطر مدارات کے لیے خاصا بے قرار نظر آتا تھا، لیکن میں نے واضح الفاظ میں اسے منع کر دیا کہ کسی قسم کے تکلف کی قطعاً ضرورت نہیں۔ میں تم سے جو کچھ پوچھوں اس کا سیدھا اور سچا جواب دینا۔ اگر تم نے تعاون کیا تو تمہارا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، بصورت دیگر تمہیں بخوبی اندازہ ہوگا کہ پولیس کے ہاتھ کتنے لمبے اور اختیارات کتنے وسیع ہیں۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں تھانے دار صاحب، پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے پوچھا، مراد خان تم کتنے عرصے سے نیو قلعہ بازئی میں رہ رہے ہو؟ بہت عرصہ ہو گیا جناب، میرا باپ دادا پردادا سب یہیں رہتے آئے ہیں۔ تو یوں کہو نا کہ یہ تمہارا آبائی گاؤں ہے؟ جی ہاں۔ میں نے سوال کیا، تمہیں اس گھر میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ تقریباً 1 سال، اس نے جواب دیا۔ یہ گھر تم نے کس سے خریدا تھا؟ بیگم جان سے۔ بیگم جان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ زیادہ نہیں، جتنا بھی جانتے ہو بیان کرو۔ وہ بولا، بیگم جان لگ بھگ 9 سال پہلے اچانک ہمارے گاؤں میں وارد ہوئی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے یہ مکان خرید لیا اور اپنی بیٹی زری کے ساتھ یہاں رہنے لگی۔ پھر وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا اور بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، بس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ میں نے پوچھا، مراد خان نیو قلعہ بازئی آنے سے پہلے بیگم جان کہاں رہتی تھی؟ مجھے نہیں معلوم۔ تمہارے ہاتھ مکان بیچنے کے بعد وہ کہاں گئی تھی؟ مجھے کچھ خبر نہیں۔ میں نے کہا، بیگم جان اس گاؤں میں کم و بیش 8 سال رہی ہے۔ اس دوران میں تم نے ان ماں بیٹی کے حوالے سے کوئی خاص بات نوٹ کی تھی؟ وہ دونوں بہت سلجھی ہوئی اور خوش اخلاق تھیں، تاہم وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھیں۔ مراد خان نے بتایا، وہ لیے دیے رہنا اور اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتی تھیں۔ ان سے کسی کی دشمنی بھی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، جی نہیں، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ایک جواب دو، میں نے سختی سے کہا۔ وہ متذبذب انداز میں بولا، پتہ نہیں، اسے دشمنی کہنا بھی چاہیے یا نہیں، کھل کر بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بولا، جناب میں خواہ مخواہ کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، تم قانون کی نظر سے حقائق کو چھپا کر یقیناً بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہو۔ وہ لجاجت آمیز انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، اگر آپ میرا نام سامنے نہ لائیں تو میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ مجھے رستم خان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اگر اسے پتا چل گیا کہ میں نے آپ کو اس بارے میں کچھ بتایا ہے تو وہ میرا یہاں رہنا دوبھر کر دے گا۔ میں بہت کمزور ہوں جناب، اور رستم خان ایک طاقتور بدماش ہے۔ اپنے سیدھے پن میں مراد خان نے بہت سے انکشافات کر دیے تھے۔ میرا ذہن برقی رفتار سے کام کر رہا تھا۔ رستم خان نامی غنڈے کا ذکر سنتے ہی میرے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا تھا، کیونکہ رستم نام انگریزی حرف آر سے شروع ہوتا تھا۔ برہنہ عورت کی مورتی والا وہ چابیوں کا گچھا رستم خان کا بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اگر میں نے مراد کو رازداری برتنے کا یقین دلایا اور اسے تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ کیا تو وہ مجھے بہت سی اہم باتیں بتا دے گا۔ میں نے اس کی نفسیات کے پیش نظر نرم اور ہمدردانہ لہجے میں کہا، مراد خان، تم اس وقت قانون کے محافظ اور اپنے علاقے کے سب سے زیادہ طاقتور شخص تھانے دار ملک صفدر حیات سے بات کر رہے ہو۔ رستم خان جیسے لچوں لفنگوں کو میں اپنی بوٹ کی نوک پر رکھتا ہوں، لہٰذا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ویسے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو ہماری ذات تک ہی محدود رہے گی۔ میں تمہارا نام پوشیدہ رکھوں گا، اس لیے تم رستم خان کے بارے میں مجھے ایک ایک بات بتا دو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے افسر خان کو باہر جانے کا اشارہ بھی کر دیا۔ میرے اس عمل سے مراد خان مطمئن نظر آنے لگا۔ افسر خان کے جانے کے بعد میں مراد خان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مراد خان نے رستم خان کے بارے میں بتایا کہ رستم خان 2 ڈھائی سال قبل نیو قلعہ بازئی آیا تھا۔ وہ گاؤں کے آخر میں ایک کمرے کے مکان میں رہتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا
کہ رستم خان کہاں سے آیا تھا اور اس کے خاندان کے باقی افراد کہاں تھے، تاہم اس کے چال چلن اور حرکتوں سے سبھی واقف تھے۔ رستم خان کی شہرت ایک غنڈے اور بدماش کے طور پر تھی، اور اس کا میل تال بھی اپنے ہی قبیل کے لوگوں سے تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی شریف شخص رستم خان کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا تھا۔ مراد خان خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، رستم خان کے بارے میں تو تم نے بتا دیا، لیکن بیگم جان سے اس کی کیا دشمنی تھی، اس بات کا تذکرہ نہیں کیا۔ وہ بولا، میں نے عرض کیا ہے نا، میں نہیں جانتا اسے دشمنی کہنا بھی چاہیے یا نہیں۔ تم اصل بات بتاؤ، میں نے اسے کوریدا۔ دوستی اور دشمنی کا فیصلہ میں خود کر لوں گا جناب۔ سننے میں آیا ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ رستم خان بیگم جان کی بیٹی زری کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کا خواہاں تھا، مگر بیگم جان کو وہ داماد کی حیثیت سے قبول نہیں تھا۔ ایک بیگم جان ہی کیا، کوئی بھی شریف آدمی رستم خان جیسے آوارہ شخص کو اپنی فرزندی میں لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور زری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ زری کے بارے میں؟ اس نے ادھورا جملہ بول کر الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کی، ہاں زری کے بارے میں۔ کیا وہ بھی رستم خان کو ناپسند کرتی تھی یا؟ اس مرتبہ میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ زری تو اسے سخت ناپسند کرتی تھی جناب، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ رستم خان سے نفرت کرتی تھی۔ رستم خان نے 2-3 مرتبہ زری کا راستہ روکنے کی کوشش بھی کی تھی۔ بیگم جان کے صاف انکار کے بعد رستم خان کا رد عمل کیا تھا؟ اس نے غم و غصے کا اظہار کیا تھا جی، بلکہ ڈھکے چھپے انداز میں بیگم جان کو دھمکیاں بھی دی تھیں، اور پھر بیگم جان نے نہایت ہی رازداری اور خاموشی کے ساتھ اپنا مکان تمہارے ہاتھ فروخت کر دیا۔ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی۔ کیا میں نے غلط کہا؟ وہ شدت حیرت سے منہ کھول کر میرا منہ تکنے لگا، پھر بولا، آپ کو یہ باتیں کیسے پتہ چلیں؟ قانون سب جانتا ہے، سب کچھ۔ کیوں، ایسا ہی ہوا تھا نا؟ وہ اسبات میں سر جھٹکتے ہوئے گویا ہوا، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر تفصیل بیان کرنے لگا۔ بیگم جان زری کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ رستم خان کی دھمکیاں ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت پکڑتی جا رہی تھیں۔ بیگم جان کی پہلی کوشش تو یہی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لیکن اس کوشش میں اسے خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ رستم تو جیسے ہاتھ دھو کر زری کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ ناچار بیگم جان نے چپ چپاتے یہاں سے کوچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے میرے ہاتھ مکان بیچنے کی جب بات کی تو ساتھ ہی یہ درخواست بھی کی کہ میں اس سودے کو خفیہ رکھوں۔ میں اس کی مجبوری کو سمجھتا تھا، چنانچہ میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ بے فکر ہو جائے۔ بیگم جان نے سامان سمیت اپنا گھر بیچا تھا۔ میں نے جو دام لگائے اس نے منظور کر لیے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت ہی کم قیمت میں اس کا مکان بمائے سامان خرید لیا تھا، مگر خدا گواہ ہے، اس میں میری بدنیتی شامل نہیں تھی۔ میں نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس وقت میرے پاس اس سے زیادہ رقم تھی ہی نہیں۔ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا اور متذبذب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہو مگر ہچکچا رہا ہو۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، کیا بات ہے مراد خان؟ میں آپ سے ایک بات کے لیے معذرت چاہوں گا۔ وہ کمزور آواز میں بولا، کیسی معذرت، کون سی بات؟ اس نے ندامت آمیز انداز میں کہا، میں نے شروع میں آپ سے ایک جھوٹ بولا تھا، مگر یقین کریں اس دروغ گوئی کے پیچھے میرا کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ میں نے تو اس کے لیے بیگم جان سے وعدہ کر رکھا تھا۔ میں نے حوصلہ افزائی کے انداز میں کہا، کھل کر بتاؤ۔ وہ بولا، میں نے آپ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ بیگم جان یہاں سے رخصت ہونے کے بعد کہاں گئی تھی۔ یہی میرا جھوٹ تھا، اور جھوٹ اس لیے بولا تھا کہ میں نے بیگم جان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں بیگم جان کی نئی رہائش کا علم تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، جی ہاں، بیگم جان نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یہاں سے سیدھی اپنی بہن کے پاس کوئٹہ جائے گی۔ بیگم جان کے مطابق کوئٹہ میں مہان نامی اس کی بہن رہتی تھی۔ وہ مستقل طور پر مہان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، کیونکہ مہان کو بیگم جان کی مدد کی اشد ضرورت تھی۔ میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا۔ میں نے مراد خان سے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ بیگم جان کی کوئٹہ روانگی کو تم نے راز رکھنے کا وعدہ کیا تھا، اب تم خود ہی مجھے اس بارے میں بتا رہے ہو، اس عہد شکنی کی وجہ کیا ہے؟ جناب، سچی بات تو یہ ہے کہ میری خفیہ حس مجھے کسی خطرے کا اشارہ دے رہی ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے سب ٹھیک نہ ہو، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے، اور اس گڑبڑ کا تعلق یقیناً بیگم جان سے ہے۔
خدا نہ خواستہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے بیگم جان کو کوئی حادثہ پیش آ چکا ہے۔ کئی روز سے رستم خان بھی گاؤں میں نظر نہیں آیا۔ خدا خیر کرے۔ ایسی نازک صورت میں قانون کے ساتھ تعاون میرا فرض بنتا ہے۔ میں نے مراد خان کو صورتحال سے آگاہ کرنے میں کوئی حرج نہ جانا اور اس نے پوری بات سننے کے بعد تھرائے ہوئے لہجے میں کہا، مگر وہ تو کوئٹہ گئی تھی۔ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ منظاری کے ایک گھر میں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے اس کی الجھن زدہ باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، مراد خان، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے بتایا ہے کہ رستم خان کافی دنوں سے غائب ہے۔ سوچ کر بتاؤ وہ کب سے دکھائی نہیں دیا؟ وہ تو کم از کم ایک ہفتے سے نہیں دکھائی دیا جناب۔ رستم خان کا حلیہ بتاؤ۔ مراد خان نے رستم خان کا جو حلیہ بیان کیا وہ کبیر خان یا اشرف خان کے حلیے سے لگا نہیں کھاتا تھا۔ رستم کا قد میانہ، جسم متناسب، عمر 25 کے لگ بھگ، بال گھنگریالے، دائیں گال پر مسا اور بائیں پاؤں میں لنگ تھا۔ یہ ایک واضح حلیہ تھا۔ اس تجزیے سے میں ایک نتیجے پر پہنچا، اگر بیگم جان زری اور امیر گل کے قتل میں رستم خان کا ہاتھ تھا تو پھر اس نے یہ کام کرائے کے قاتلوں یعنی اجنبی مشکوک مسافروں کبیر خان اور اشرف خان سے کروایا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے برہنہ عورت کی مورتی والا چابیوں کا گچھا نکالا اور مراد خان کو دکھاتے ہوئے سوال کیا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ بغور گچھے کا جائزہ لینے کے بعد اس نے جواب دیا، نہیں۔ پہلے اسے کہیں دیکھا؟ جی نہیں۔ میں نے چابیوں کے اس گچھے کو آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا اس گچھے کا رستم خان سے کوئی تعلق ہے؟ رستم خان سے تعلق ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ البتہ بیگم جان کو پیش آنے والے واقعے سے اس گچھے کا گہرا تعلق ہے۔ یہ گچھا ہمیں بیگم جان کے سوختہ مکان واقعہ منظاری سے ملا تھا۔ او، مراد خان نے طویل سانس خارج کی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بیگم جان نے کوئٹہ جانے والے کے حوالے سے مراد خان سے غلط بیانی کیوں کی تھی۔ اس کی دو وجہ مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ ممکن تھا وہ پہلے کوئٹہ ہی گئی ہو اور ازاں بعد کسی سبب منظاری میں آن بسی ہو۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ بیگم جان نے دانستہ مراد خان کو اپنے پروگرام سے آگاہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ نہیں چاہتی ہوگی کہ کسی کو اس کی نئی رہائش کے بارے میں معلوم ہو۔ میں نے مراد خان سے پوچھا، یہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ رستم خان واپس کب آئے گا؟ میں تو اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ اس خبیث کے بارے میں کوئی بھی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ وہ پورا شیطان ہے، شیطان۔ اچانک آتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، گاؤں میں اس کا زیادہ میل تال کس کے ساتھ ہے؟ اس کے کماش کا یہاں ایک ہی شخص ہے، اور اس شخص کا نام ہے فلک شیر خان۔ فلک شیر خان، میں نے زیر لب دہرایا، پھر پوچھا، فلک شیر کا گھر ٹھکانہ کس طرف ہے؟ گاؤں کے وسط میں، مراد خان نے جواب دیا۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ ویسے تو میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، لیکن میں اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں کسی گمبھیر معاملے میں ملوث نہیں کریں گے۔ تم نے قانون کے ساتھ جو تعاون کیا ہے وہ قابل تعریف ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا مراد خان، اگر کسی مرحلے پر یہ ثابت ہوا کہ تم نے مجھ سے معاملے میں غلط بیانی کی ہے تو سمجھ لو پھر تمہاری خیر نہیں۔ خدا گواہ ہے تھانے دار صاحب، میں نے ایک بھی بات آپ کو غلط نہیں بتائی۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، مراد خان، وقت خود ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا، اور اگر تمہارے فراہم کردہ دودھ میں پانی کا ایک قطرہ بھی ثابت ہوا تو اس ملاوٹ کی سزا تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھگتنا ہوگی۔ مجھے امید ہے ایسا دن کبھی نہیں آئے گا، وہ تیقن سے بولا۔ پھر ہم مراد خان سے فلک شیر خان کے گھر کی لوکیشن اچھی طرح سمجھ کر اس کے گھر سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر افسر خان نے کہا، ملک صاحب، نیو قلعہ بازئی کوئی بہت بڑا گاؤں نہیں، پھر میں یہاں بھی اکثر آتا رہتا ہوں۔ فلک شیر کا گھر تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم پھر آگے آگے چلو۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم فلک شیر کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ دستک کے جواب میں ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ہراساں ہو گئی، اور اس کی سراسیمگی کی وجہ جلد ہی میری سمجھ میں آ گئی۔ میں اس وقت سرکاری وردی میں تھا۔ ظاہر ہے پولیس کو اپنے دروازے پر دیکھ کر کوئی بھی شریف آدمی خوف زدہ ہو سکتا ہے، تاہم اس ادھیڑ عمر عورت کے بارے میں بعد ازاں مختلف انکشاف ہوا۔ اس کی گھبراہٹ بے معنی نہیں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ عورت دروازہ بند کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنی خواہش پر عمل کر پاتی، میں نے آگے بڑھ کر دروازے کے پٹ میں اپنی ٹانگ پھنسا دی
इस तरह मेरा एक पाँव घर के अंदर था और दोनों हाथ दरवाजे के दोनों पटों पर। मैंने उस औरत से सवाल किया, फलक शेर खान कहाँ है? वो घर में नहीं है। वो एक कदम पीछे हटते हुए बोली, कहाँ गया हुआ है? वो बता कर नहीं जाता जी, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, वापस कब तक आएगा? ये भी उसी को मालूम होगा, वो बेएतनाई से बोली। तुम्हें क्या मालूम है? मैंने सख्त लहजे में पूछा। वो कब घर से निकला था ये तो जानती ही होगी। वो सुबह ही। उसकी बात मुकम्मल होने से पेशतर ही घर के अंदर से एक मर्दाना आवाज उभरी, माँ कौन है दरवाजे पर? पापा पुलिस, उस औरत ने बेसाख्ता कहा और अंदर की जानिब दौड़ पड़ी। हमने उस मौके से फ़ायदा उठाया और घर में दाखिल हो गए। जल्द ही उस शख्स से हमारा आमना सामना हो गया जिसने हरासां औरत को माँ कहकर मुखातिब किया था। वो 37-38 साल का एक कड़ियल जवान था। चेहरे पर किंग साइज मूछें भली दिखाई देती थी। हम पर नज़र पड़ते ही वो चौंका, ताहम जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और उखड़े हुए लहजे में बोला, आप मेरे घर में बिला इजाज़त कैसे घुस आए हैं? ऐसे। मैंने दाएं हाथ की दो उंगलियों को मखसूस अंदाज में हरकत देते हुए कहा। फिर पूछा, क्या तुम ही फलक शेर हो? हाँ, उसने असबात में गर्दन हिलाई। आपको किससे मिलना है? तुम ही से मिलने आया हूँ, मैंने कहा। फिर अपना तारुफ करवाया। मैं तुमसे रुस्तम खान के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। ओ, रुस्तम खान। फलक शेर ने एक तवील सांस खारिज करते हुए पूछा, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैंने गुफ्तगू के दौरान में फलक शेर को अपनी निगाह में तोल लिया था और उसका मवाजना रुस्तम खान, कबीर खान और अशरफ खान से कर रहा था, मगर वो उन तीनों अशखास के हुलिये से मुख्तलिफ साबित हो रहा था। इसका मतलब यही था कि अगर रुस्तम खान ने ही कबीर खान और अशरफ खान के ज़रिए बेगम जान और उसके कुनबे को दर्दनाक मौत से दो चार किया था, तो फलक शेर उस मजमूम कार्रवाई में मुलविस नहीं था। मैंने कहा, पूछना तो बहुत कुछ है, क्या तुम्हारे घर में आराम से बैठकर गुफ्तगू करने की कोई जगह है? थोड़ी ही देर के बाद हम एक नीची छत वाले कमरे में बैठे थे। फलक शेर की माँ का नाम बख्तावर मालूम हुआ। वो अपने बेटे के लक्षणों से बड़ी हद तक वाकिफ थी, इसीलिए पुलिस को दरवाजे पर देखकर वो यही समझी थी कि हम उसके सपूत को गिरफ्तार करने आए हैं। अज़ां बाद मुझे मालूम हुआ कि छोटे मोटे जराइम के झेल में फलक शेर 2-3 मरतबा हवालात की हवा खा चुका था। मैंने बात शुरू करने से पहले मुनासिब समझा कि फलक शेर को बेगम जान के साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में बता दूं। पूरी बात सुनने के बाद वो अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ जनाब, और ये बुरा तुम्हारे लंगोटिए यार रुस्तम खान का किया धरा है, और हमें उसकी तलाश है, और तलाश में तुम हमारी मदद करोगे। वो उलझी हुई नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, आपने बड़ी मुतजाद बातें बताई हैं। मेरे लिए इसमें बहुत कुछ नाकाबिले यकीन है। क्या नाकाबिले यकीन है? मैंने कड़े तेवरों से उसे घूरा। और खुलकर बताओ। वो बोला, देखें जनाब, पहली बात तो ये कि रुस्तम खान जरी से मोहब्बत करता था। वो उसे अलमनाक मौत के मुंह में किस तरह फेंक सकता है? मैंने कहा, मोहब्बत बड़ा जालिम जज्बा है फलक शेर। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मोहब्बत के दावेदार होने के साथ साथ आला ज़र्फ़ के भी हामिल हों। और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि रुस्तम खान की मोहब्बत एक तरफा थी। फिर रुस्तम को जरी से किस किस्म की मोहब्बत थी कि वो उसे हासिल करने के लिए बेगम जान को खतरनाक धमकियां देता था और बुरे नताइज से डराता था। सच्ची बात तो ये है कि रुस्तम खान जरी के हुस्न और जवानी पर राल टपका रहा था। मैं खामोश हुआ तो फलक शेर ने कहा, मैं रुस्तम खान की मोहब्बत या हवस की वकालत या मुखालफत नहीं करूँगा, ताहम एक बात काबिल गौर है कि आपने अजनबी मुसाफिरों का जो हुलिया और नाम वगैरह बताए हैं, ऐसे अफराद इस गांव में हैं और ना ही मैंने उन्हें और कहीं देखा है। रुस्तम खान के जानने वाले तमाम अफराद से मैं वाकिफ़ हूँ। अगर तुम रुस्तम खान के दोस्तों और दुश्मनों से वाकिफ़ हो तो फिर रुस्तम खान से भी बखूबी आगाह होगे। मैं समझा नहीं। मैंने वजाहत की, मुझे पता चला है कि इस गांव में तुम रुस्तम खान के सबसे ज़्यादा करीब हो, और तुम ये भी ज़रूर जानते होगे कि रुस्तम खान इस वक्त कहाँ है। वो काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आया, वो निगाह चुराते हुए बोला। मैंने सख्ती से कहा, इधर मेरी आंखों में देखो। वो चोर नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने गुस्सीले अंदाज में कहा, फलक शेर खान, अगर मैं शराफत के दायरे में रहकर तुमसे पूछताछ कर रहा हूँ तो मुझे कड़क थानेदार बनने के लिए मजबूर ना करो। तुम पहले भी हवालात की हवा खा चुके हो, मगर इस मर्तबा ऐसा नहीं होगा। मैं थानेदार हूँ ज़रा दूसरी किस्म का। तुम्हें रुस्तम खान के शरीके जुर्म की हैसियत से मैं सीधा जेल भिजवा दूंगा।
اور جانتے ہو نا 302 کا معاملہ کتنا سخت ہوتا ہے، پھر جیل کی دیواروں کے پیچھے حق کے دوستی نبھاتے رہنا۔ وہ جلدی سے بولا، جناب میں نے کوئی جرم نہیں کیا اور نہ ہی رستم کا ساتھ دیا ہے، آپ مجھ پر رحم کریں۔ کسی جرم کے بارے میں حقائق کی پردہ پوشی کرنا بھی ایک سنگین جرم ہے فلک شیر۔ وہ فوراً پٹری پر آ گیا۔ جناب آپ یقین کریں کہ میں واقعی رستم کے بارے میں نہیں جانتا، وہ اس وقت کہاں ہوگا، تاہم اس سلسلے میں کچھ اندازہ لگا سکتا ہوں۔ چلو اندازہ ہی لگاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ فکر آمیز لہجے میں بولا، رستم خان جب بھی کافی دنوں کے لیے گاؤں سے غائب ہوتا ہے تو اس کی منزل پہاڑ خان کا ڈیرا ہی ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ آج کل بھی وہیں پر ہو۔ یہ پہاڑ خان کس سورما کا نام ہے؟ فلک شیر نے بتایا، اس شخص کا اصل نام تو حکمت خان ہے، لیکن اپنے قد بت اور جثے کی وجہ سے وہ پہاڑ خان مشہور ہے۔ پہاڑ خان کا جغرافیہ بیان کرو۔ جغرافیہ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے وضاحت کی، پہاڑ کا پتہ ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ڈیرا تارا گندی میں ہے۔ شاباش، تم ہمیں وہاں تک پہنچاؤ گے؟ میں؟ تم وہاں ایک مرتبہ جانے کا اقرار کر چکے ہو نا، ہم تمہاری رہنمائی میں وہاں پہنچیں گے۔ اس طرح تو رستم خان میرا دشمن ہو جائے گا، وہ جزبز ہو کر بولا۔ اگر تم نے قانون کا ساتھ نہ دیا تو قانون تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ رستم خان کے ساتھ دوستی نبھاتے ہو یا قانون کے ساتھ دشمنی۔ آپ نے تو مجھے کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اب ایسی بھی کوئی مشکل نہیں، تم رستم خان تک ہماری رہنمائی کر کے ایک نیک کام کرو گے، اور میں تمہیں رستم کے شر سے محفوظ رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ قانون پوری طرح تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا، پہاڑ خان کے ڈیرے سے کسی کو گرفتار کرنا آسان کام نہیں ہے، وہ اپنے علاقے کا بہت طاقتور بندہ ہے، قانون سے زیادہ طاقتور اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا پہاڑ خان کرتا کیا ہے؟ وہ ہر غیر قانونی کام، جوا، شراب، افیون، چرس اور عورت کا دھندا۔ میں نے اس کے ادھورے جملے کو مکمل کر دیا، پھر سختی میں کہا، فلک شیر خان، تم ابھی پوری طرح مجھ سے واقف نہیں ہو۔ میں نے پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں بڑے بڑے سورماؤں کو نکیل ڈالی ہے۔ وہ ڈاکو اور لٹیرے جن کی دہشت اور وحشت سے لوگوں کے سانس خشک ہوتے تھے اور اجسام پسینہ اگلتے تھے، میں نے انہیں اپنے قدموں میں گڑ گڑاتے ہوئے سنا ہے۔ یہ تمہارا پہاڑ خان کیا بیچتا ہے؟ میں اسے دیکھتے ہی دیکھتے دھول مٹی میں بدل دوں گا اگر اس نے قانونی معاملات میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو۔ کہتے ہیں کہ بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ دل کی اس بات میں اگر ضمیر کی روشنی بھی شامل ہو تو پھر یہ سونے پر سہاگے والا کی مثال بن جاتی ہے۔ اب کیا ارادہ ہے فلک شیر خان؟ وہ فرما برداری سے بولا، میں آپ کے ساتھ تارا گندی چلنے کو تیار ہوں، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم کل یہاں سے روانہ ہوں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ابھی روانہ ہوئے تو وہاں پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی، فلک شیر نے جواب دیا۔ میں نے کہا، فلک شیر، میں فرائض کی بجا آوری کے لیے رات اور دن کا حساب نہیں کرتا۔ میری بات دھیان سے سنو۔ تم اسی وقت ہمارے ساتھ منظاری چلو گے، وہاں تھانے میں کچھ ضروری تیاری کرنے کے بعد ہم تارا گندی کے لیے روانہ ہوں گے۔ لیکن جب تک تو رات کا اندھیرا پھیل چکا ہوگا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے کہا، آج کل چاندنی راتیں ہیں، پھر میں نے سنا ہے کہ بلوچستان کے صحراؤں میں تاروں بھری رات کا سفر اپنا ایک منفرد مزہ رکھتا ہے۔ فلک شیر نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم اس کے گھر سے نکل آئے، تاہم ہمارے ساتھ روانہ ہونے سے قبل اس نے اپنی ماں کو صورتحال سے آگاہ کر دیا، سب ٹھیک ہے کی تسلی دے دی۔ ہم اونٹوں پر سفر کرتے ہوئے قلعہ بازئی اور منظاری کے درمیان پہنچے تو اچانک مجھے برہنہ عورت کی مورتی والا وہ چابیوں کا گچھا یاد آ گیا جو اس وقت میری جیب میں تھا۔ میں نے فلک شیر سے تصدیق کرنا چاہی، اس گچھے کو دیکھ کر تمہیں کچھ یاد آیا ہے فلک شیر؟ وہ گچھے کو اپنے ہاتھ میں لے کر تھوڑی دیر تک اس کا معائنہ کرتا رہا، تاہم میں نے اس کے چہرے پر غیر معمولی اثرات کو ابھرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس گچھے سے ناواقف تھا۔ تھانے دار صاحب، میں نے چابیوں کے اس گچھے کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ کس کا ہے؟ قاتل یا قاتلوں میں سے کسی کا، میں نے مختصراً جواب دیا۔ چابیوں کا وہ گچھا میں نے اس کے ہاتھ سے لے لیا، پھر کہا، تم نے شاید بیگم جان کو پیش آنے والے ان دو ناک واقعے کی تفصیل غور سے نہیں سنی۔ میں نے بتایا تھا کہ وقوعہ کی شام دو پراسرار اجنبی مشکوک مسافر بیگم جان کا پتہ پوچھتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ ممکن ہے یہ واردات رستم خان نے اپنے خاص آدمیوں یا کرائے کے قاتلوں کے ذریعے کروائی ہو، اور چابیوں کا یہ گچھا ان میں سے کسی کا ہو۔
آپ کی بات کو میں جھٹلاؤں گا نہیں، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال سر اٹھا رہا ہے کہ اگر یہ گچھا انہی دو افراد میں سے کسی کا ہے تو پھر اس کی مورتی کی پشت پر آر کے بجائے کے یا اے ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے ان کے نام کبیر خان اور اشرف خان ہی بتائے تھے نا؟ ہاں، نام تو یہی بتائے تھے، میں نے کہا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کے نام در حقیقت یہی ہوں۔ وہ اپنی شناخت کو چھپا بھی تو سکتے ہیں۔ جی، ایسا ہو تو سکتا ہے۔ اسی طرح کی باتیں کرتے کرتے ہم تھانے تک پہنچ گئے۔ تھانے میں 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد ہمارا قافلہ تارا گندی جانے کے لیے تیار تھا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ 5 افراد پر مشتمل تھا۔ میں، اے ایس آئی خان شاہ، 2 کانسٹیبلز اور فلک شیر خان۔ اس وقت رات اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ ہم نے ٹھیک ٹھاک پیٹ پوجا کر لی تھی۔ ہم حسب معمول اونٹوں پر سوار تارا گندی کی سمت رواں دواں تھے۔ میری توقعات کے عین مطابق اے ایس آئی گلزمان قلی کمال زئی سے ناکام لوٹا تھا۔ کبیر خان اور اشرف خان نامی ان 2 بندوں کو پورے گاؤں میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ گویا انہوں نے سراسر جھوٹ بولا تھا۔ پوری راتوں کا چاند غروب آفتاب کے ساتھ ہی مشرقی افق پر جلوہ نما ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چاند خاصا اوپر آ گیا۔ فضا میں ایک عجیب سی کشش اور جذب کی کیفیت طاری تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ چاند کی روشنی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے اتنی خوبصورت اور دل نشیں چاندنی رات اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اچانک ایک پردرد آواز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مخالف سمت سے ایک گلہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے چند لمحے پہلے جو درد انگیز آواز سنی تھی وہ اسی گلے کی طرف سے آئی تھی۔ گلے کا سارا بان ہجر و وصال کی کیفیت سے لبریز اور سوز و گداز میں گندا ہوا ایک گیت گا رہا تھا۔ فرحت بخش ہوا کے جھونکے اس خوشگلو ساربان کی صدائے دل ہم تک پہنچا رہے تھے۔ وہ گیت مقامی زبان میں ہونے کے باوجود بھی میری روح کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا۔ میری فرمائش پر اے ایس آئی خان شاہ نے اس گیت کا آسان ترجمہ کیا۔ ہمارے قافلے اور اس گلے کے درمیان فاصلہ بتدریج کم ہو رہا تھا۔ پھر ہم دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے نزدیک سے گزر کر مخالف سمت میں اپنا سفر جاری رکھا۔ ہم سحر انگیز اور دل فریب چاندنی رات میں سفر کرتے ہوئے بالآخر تارا گندی میں حکمت خان اور پہاڑ خان کے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ پہاڑ خان میری توقع کے برخلاف ایک معقول آدمی ثابت ہوا۔ وہ جوا، شراب اور دیگر منشیات کے کاروبار میں ملوث ضرور تھا، تاہم وہ یہ کام بہت طریقے سلیقے سے ہاتھ پاؤں بچا کر کرتا تھا۔ فلک شیر کا وہ صورت آشنا تھا، لیکن اس کے ساتھ پولیس کو دیکھ کر وہ ذرا بھی ہراساں نہ ہوا۔ اس نے ہم پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور فلک شیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فلک شیرے، اس وقت میرے ڈیرے پر آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے لالا، فلک شیر نے ہماری جانب اشارہ کیا۔ ملک صاحب کو تم سے کوئی خاص بات کرنی ہے رستم کے بارے میں۔ پہاڑ خان واقعی گوشت پوست کا پہاڑ دکھائی دیتا تھا۔ اس نے میری جانب دیکھا۔ میں نے آگے بڑھ کر مصافحہ کرتے ہوئے اپنا تعارف کروانا ضروری جانا۔ مجھے ملک صفدر حیات کہتے ہیں، میں نے کہا۔ میں حال ہی میں اس علاقے کا تھانے دار مقرر ہوا ہوں۔ او، تھانے دار صاحب، وہ پرجوش انداز میں میرا ہاتھ دباتے ہوئے بولا۔ میں نے آپ کے بارے میں سن رکھا ہے، آپ خاصے مشہور آدمی ہیں۔ آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ آئیں اندر بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ ہم سب پہاڑ خان کی میت میں اس کے ڈیرے کے ایک اندرونی کمرے میں جا بیٹھے۔ میں نے کہا، پہاڑ خان، آج کل تمہاری مصروفیات زیادہ کیوں ہو گئیں؟ کیا کوئی نیا دھندا شروع کر دیا؟ آپ ہمارے مائی باپ ہیں سرکار۔ جیسے دائی سے پیٹ، ڈاکٹر سے مرض اور وکیل سے جرم نہیں چھپایا جا سکتا، بالکل اسی طرح کسی تھانے دار سے اس کے علاقے کی حدود میں چھپا کر کچھ بھی کرنا ممکن نہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تحفظ۔ بس بس، اس سے آگے ایک لفظ نہ بولنا پہاڑ خان۔ میں ذرا دوسری قسم کا تھانے دار ہوں، کسی وہم و گمان یا خوش فہمی میں نہ رہنا۔ میں نے ہمیشہ مجرموں کی سرکوبی کی ہے، پشت پناہی یا تحفظ فراہم کرنا میرے لغت میں نہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ وہ خوش آمدانہ انداز میں بولا، جناب آپ تو خواہ ناراض ہو گئے، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ وہ جی چھوڑیں مطلب کو، آج ہماری پہلی ملاقات ہے، اس کا تاثر خوشگوار ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ یہ بات اس نے دوسری مرتبہ کہی تھی کہ اس نے میرے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے پوچھا، پہاڑ خان، تم نے میرے بارے میں کیا سن رکھا ہے؟ جواب میں وہ کسی ریکارڈ کی طرح بجنے لگا۔ مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ
کہ وہ اندرون پنجاب میں سر انجام دیے جانے والے میرے بیشتر کارناموں سے واقف تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں فرض کی راہ میں اصولوں پر سودا کرنے کا ہرگز قائل نہیں۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، پہاڑ خان، تم تو ایک انسائکلوپیڈیا ہو۔ بس جناب، خیر خبر تو رکھنی ہی پڑتی ہے نا۔ تم تو بہت خطرناک آدمی ہو بھائی۔ صرف دشمنوں کے لیے، وہ مسکرایا، دوستوں کے لیے تو میں اپنی جان ہتھیلی پر سجائے پھرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سے میرے دوستانہ تعلقات ہی رہیں گے۔ میرے دوستانہ تعلقات؟ میں مجرموں سے دوستیاں نہیں کرتا پہاڑ خان۔ وہ بے پرواہی سے بولا، ملک صاحب، جب میرا کوئی جرم آپ کی گرفت میں آئے گا تو پھر اس موضوع پر بات کریں گے۔ فی الحال تو آپ یہ بتائیں کہ رستم خان کے سلسلے میں آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ وہ صرف ذہین ہی نہیں بلکہ چالاک اور عیار شخص بھی تھا۔ ایسے لوگ آسانی سے قانون کی گرفت میں نہیں آتے۔ میں نے بھی دل میں سوچا، پہاڑ خان سے تو بعد میں نمٹا جائے گا، سرے دست تو رستم خان کا معاملہ بھگتانا چاہیے۔ میں نے سوال کیا، پہاڑ خان، تم رستم خان کو کب سے جانتے ہو؟ تقریباً 2 سال سے، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، میں نے سنا ہے وہ اکثر تمہارے پاس آتا رہتا ہے۔ آپ نے بالکل درست سنا ہے، 1 ہفتے پہلے بھی وہ یہاں آیا تھا۔ میں نے پوچھا، اس وقت وہ یہی ہے نا؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ پھر کہاں ہے؟ وہ ابھی تک واپس نیو قلعہ بازئی نہیں پہنچا۔ میں فلک شیر خان کو وہیں سے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ پہاڑ خان کے چہرے پر الجھن کے تاثرات پیدا ہوئے۔ وہ بولا، ملک صاحب، آپ کی گفتگو سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی سنگین نوعیت کا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ کیا آپ مجھے کچھ بتانا پسند کریں گے؟ میں نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ رستم خان کہاں ہے؟ وہ 3 روز پہلے یہاں سے قلی عبداللہ جان کے لیے گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ قلی عبداللہ جان، میں نے زیر لب دہرایا۔ پہاڑ خان نے کہا، 5 روز قبل وہ کوئٹہ گیا تھا، لیکن اسے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی۔ وہاں سے اسے معلوم ہوا کہ اس کا مقصود قلی عبداللہ جان میں ہے، لہٰذا اس نے وہاں کا رخ کیا۔ پہاڑ خان، کیا پہیلیاں ڈال رہے ہو؟ کھل کر کیوں نہیں بتاتے؟ آپ بھی تو اپنے پتے شو نہیں کر رہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، آپ نے بھی تو نہیں بتایا کہ آپ کو رستم خان کی تلاش کس سلسلے میں ہے۔ میں نے پوری تفصیل پہاڑ خان کے گوش گزار کر دی۔ حالات کی صورت سے آگاہ ہونے کے بعد اس نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، ملک صاحب، اس زنجیر کی کڑیاں ٹھیک طرح نہیں بیٹھ رہیں۔ کڑیوں کو بٹھانے اور اٹھانے کا کام تم مجھ پہ چھوڑو۔ تم مجھے وہ بتاؤ جو رستم خان کے بارے میں جانتے ہو۔ بالکل سچی اور کھری بات، قلی عبداللہ جان اور کوئٹہ کے حوالے سے۔ پہاڑ خان نے کہا کہ میں آپ کو الف سے یہ تک پوری بات بتاتا ہوں۔ تو پھر شروع ہو جاؤ، میں نے کہا۔ پہاڑ خان سے معلوم ہونے والی باتوں کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہاڑ خان کے مطابق کم و بیش 1 ہفتہ قبل رستم خان اس کے پاس آیا اور بتایا کہ بیگم جان اور زری کا سراغ اس نے لگا لیا ہے۔ پہاڑ خان نے تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا، بیگم جان نیو قلعہ بازئی سے سیدھی اپنی بہن مہان کے پاس کوئٹہ گئی تھی۔ پہاڑ خان نے کہا، یہ لگ بھگ 1 سال پہلے کی بات ہے۔ کیا اب تک وہ کوئٹہ میں ہوگی؟ علاوہ ازیں، کیا تم بیگم جان کی بہن مہان کے پتے سے واقف ہو؟ ان سوالات پر رستم خان نے بتایا، ایڈریس کے بارے میں بھی مجھے اشارے ملے ہیں، اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ وہ اب تک کوئٹہ میں ہوگی یا نہیں، یہ تو وہاں جا کر ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ پہاڑ خان رستم کی زبانی زری اور اس کی محبت کی یک طرفہ داستان پہلے ہی سن چکا تھا۔ ایک بدماش ہمیشہ دوسرے بدماش کا ساتھ دیتا ہے۔ چنانچہ پہاڑ خان نے اپنا ایک خاص آدمی رستم خان کے ساتھ کر دیا اور وہ کوئٹہ روانہ ہو گئے۔ مذکورہ آدمی کوئٹہ سے بخوبی آگاہ تھا۔ پہاڑ خان کے مطابق 3 روز قبل رستم خان کوئٹہ سے ناکام واپس لوٹ آیا۔ انہیں وہاں بیگم جان یا زری کے آثار نہیں ملے، تاہم پہاڑ خان کے آدمی کی ایک ایسی شخص سے ملاقات ہو گئی جو بیگم جان کے پس منظر سے واقف تھا۔ وہ شخص خاصا چلتا پرزا تھا اور بلوچستان کے چپے چپے کا علم رکھتا تھا۔ مذکورہ شخص کی زبانی معلوم ہوا کہ بیگم جان نیو قلعہ بازئی سے آنے سے پہلے قلی عبداللہ جان میں اپنی بہن مہان کے پاس رہتی تھی۔ یہ اطلاع بہت عجیب و غریب اور نہایت اہم تھی۔ عجیب و غریب ان معنوں میں کہ رستم خان کے مطابق بیگم جان کی بہن مہان کوئٹہ میں رہتی تھی، اور اب پتہ چلا کہ مہان قلی عبداللہ جان کی رہنے والی تھی، اور نہایت اہم ان معنوں میں کہ اگر واقعی مہان نامی کسی عورت کا وجود تھا اور وہ قلی عبداللہ جان میں رہتی تھی تو پھر وہاں سے زری اور بیگم جان کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا تھا۔ یہ اطلاعات دینے والے اس تجربے کار شخص نے یہاں تک بتایا تھا کہ مہان ابھی تک قلی عبداللہ جان ہی رہتی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر اس بات کے قوی امکانات تھے
کہ بیگم جان زری کو لے کر واپس قلی عبداللہ جان چلی گئی ہوگی۔ یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد 3 روز قبل رستم خان تارا گندی سے قلی عبداللہ جان روانہ ہو گیا تھا۔ پہاڑ خان کی کہانی میں چند باتیں میرے لیے الجھن کا باعث تھیں، اور ان میں سب سے اہم بات تو بیگم جان کا اپنی بہن مہان کے پاس کوئٹہ جانا تھا۔ نیو قلعہ بازئی میں جس شخص نے بیگم جان کا مکان خریدا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ کوئٹہ جانے والی بات بیگم جان نے صرف اسے ہی بتائی تھی۔ مراد خان کا دعویٰ اگر سچا تھا تو پھر یہ خبر رستم خان تک کیسے پہنچی؟ دوسری بات یہ کہ منظاری میں رہنے والوں کے مطابق بیگم جان لگ بھگ 1 سال پہلے وہاں آئی تھی۔ یہ وہی دور تھا جب اس نے نیو قلعہ بازئی کو خیر بات کہا تھا۔ واقعات کے مطابق تو یہی نظر آتا تھا کہ نیو قلعہ بازئی سے سیدھی منظاری پہنچی تھی۔ پھر کوئٹہ والی کہانی کیا معنی رکھتی تھی؟ ممکن ہے بیگم جان نے اپنی پوزیشن کو خفیہ رکھنے کے لیے کوئٹہ کا شوشہ چھوڑا ہو، مگر اب ایک نئی بات سامنے آ رہی تھی۔ بیگم جان کی بہن مہان کوئٹہ کے بجائے قلی عبداللہ جان کی باسی نکل آئی تھی، اور رستم خان ان ماں بیٹی کے تعاقب میں قلی عبداللہ جان روانہ ہو گیا تھا۔ اس پورے معاملے میں رستم خان کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی جو رستم خان کو بے گناہ ثابت کر رہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ اگر رستم خان نے بیگم جان، زری اور امیر گل کو موت کے گھاٹ اتارا تھا یا کرائے کے قاتلوں سے انہیں ٹھکانے لگوایا تھا، تو پھر وہ اس شد و مت سے انہیں تلاش کیوں کر رہا تھا؟ کیا یہ بھی اس کا کوئی ڈرامہ تھا، یا وہ واقعی اس واردات میں سرے سے ملوث ہی نہیں تھا؟ اس کیس کے واقعات اس قدر الجھن پیدا کر رہے تھے کہ سر دست وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے بیگم جان تو اب اس دنیا میں دوبارہ آ نہیں سکتی تھی، تاہم رستم خان اگر میرے ہتھے چڑھ جاتا تو حالات کی صورت واضح ہو سکتی تھی۔ میں نے رستم خان کو اپنے ذہن میں فوکس کر لیا اور پہاڑ خان سے پوچھا، پہاڑ خان، تم نے بتایا ہے کہ 3 روز پہلے رستم خان یہاں سے جا چکا ہے، کیا واقعی وہ قلی عبداللہ جان اکیلا ہی گیا تھا یا تمہارا کوئی آدمی بھی اس کے ساتھ گیا ہے؟ پہاڑ خان نے جواب دیا، وہ اکیلا ہی گیا ہے۔ اس کی طرف سے ابھی تک کوئی اطلاع آئی؟ کس قسم کی اطلاع؟ کوئی مثبت یا منفی اطلاع؟ میں نے وضاحت کی۔ رستم خان بیگم جان اور زری کا سراغ لگانے میں کامیاب ہوا یا نہیں؟ وہ بولا، کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں آئی جناب، اور بیگم جان یا زری کا سراغ وہ کس طرح لگا سکتا ہے؟ آپ نے بتایا تو ہے کہ منظاری میں ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ بولو، میں نے دلچسپی لیتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا۔ وہ بولا، مجھے تو اس کیس میں رستم خان بے قصور لگتا ہے۔ وہ کیسے پہاڑ خان؟ میں نے پوچھا۔ جواب میں پہاڑ خان نے وہی دلیل دی جس رخ کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے میں سوچ رہا تھا۔ پہاڑ خان، بعض اوقات ہماری آنکھ جو کچھ دکھاتی ہے حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رستم خان اپنے جرم کی پردہ پوشی کے لیے یہ ڈرامہ رچا رہا ہو۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ میں نے وضاحت کی، پہاڑ خان، میرا ایک سے ایک چالاک اور مکار مجرم سے واسطہ پڑا ہے۔ اس کیس میں بھی عین ممکن ہے رستم خان نے مضبوط منصوبہ بندی کی ہو۔ ایک طرف تو وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ بیگم جان اور زری کی تلاش میں اسے دن رات چین نہیں، اور دوسری جانب ہو سکتا ہے وہ ان کے منظاری والے ٹھکانے سے واقف ہو، اور اس نے خود یا کرائے کے قاتلوں کے ذریعے ان تینوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہو، اور ظاہر یہی کر رہا ہو کہ وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پہاڑ خان میری وضاحت سن کر خاموش ہو گیا، تاہم اس کے چہرے سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کو میری منطق ہضم نہیں ہو پائی۔ میں نے جیب سے چابیوں والا گچھا نکالا اور پہاڑ خان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ چابیوں کا گچھا ہے؟ ہاں جی، وہ تو ہے۔ وہ گچھے کا بغور جائزہ لینے کے بعد بولا۔ اس دوران میں میری عقابی نگاہ اس کے چہرے پر جمی رہی تھی جہاں مجھے وہ تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے جن کی میں توقع کر رہا تھا۔ میں نے دریافت کیا، میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا پہاڑ خان۔ آپ نے پوچھا تھا کہ اس گچھے کے بارے میں کیا کہتا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم چابیوں کے اس گچھے سے واقف ہو، یا تم نے کیا اسے کسی کے پاس پہلے دیکھا ہے؟ وہ قطعیت سے بولا، ہرگز نہیں، یہ گچھا آج میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی مانند چمکا۔ میں نے سوچا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ واردات رستم خان کے کسی دشمن کا کارنامہ ہو؟ وہ دشمن رستم زری کے معاملے سے واقف ہو اور براہ راست رستم پر حملہ نہ کرنا چاہتا ہو، چنانچہ اس نے رستم کو پھانسنے کے لیے یہ چال چلی ہو۔ یہ سب امکانی سوالات تھے،
جو لمحاتی انداز میں میرے ذہن سے گزرے تھے۔ ایسا ہو بھی سکتا تھا اور نہیں بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے پہاڑ خان سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ میں نے پہاڑ خان سے سوال کیا، پہاڑ خان، کیا تم رستم خان کے کسی دشمن سے واقف ہو؟ وہ چند لمحات سوچنے کے بعد بولا، جب سے اور جہاں تک میں رستم خان کو جانتا ہوں، میرے علم میں ایسا کوئی شخص نہیں آیا جسے میں اس کا دشمن سمجھ سکوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا، جہاں انسان کے چار دوست ہوں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ضرور ہوتا ہے، اور پھر رستم جیسے چال چلن والے افراد کے تو 100 دشمن ہوتے ہیں۔ تمہارا جواب بے وزن ہے ملک صاحب۔ میں نے ایک خاص نکتے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب دیا تھا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رستم خان کا اس نوعیت کا کوئی دشمن نہیں۔ پہاڑ خان میری توقعات سے زیادہ گہرا ثابت ہو رہا تھا۔ وہ میری سوچ تک پہنچ گیا تھا، تاہم میں نے اس کی زبانی سننا چاہا۔ پہاڑ خان، تم کس خاص نکتے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، بیگم جان کو پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ رستم کے کسی دشمن کا کارنامہ ہے اور اس نے یہ سب کچھ رستم کو پھانسنے کے لیے کیا ہے، تو میں ایک مرتبہ پھر عرض کروں گا کہ ایسا سنگین اور بدترین دشمن میرے علم میں نہیں۔ میں نے کہا، پہاڑ خان، کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جس کا قد 6.5 فٹ، صحت قابل رشک، لمبوترا چہرہ، باریک مونچھیں اور رنگ گورا ہو؟ میں نے پر اسرار اجنبی مسافر کبیر خان کا حلیہ بیان کیا تھا۔ پہاڑ خان چند لمحوں تک سوچتا رہا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، میں نے ایسا کوئی شخص آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، اور اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو ایک آنکھ سے کانا ہو، قد 5 فٹ 2 انچ، گھنی داڑھی اور مونچھیں، رنگ سانولا، بدن فربا اور چہرہ گول ہو؟ یہ کبیر خان کے ساتھی مسافر اشرف خان کا حلیہ تھا۔ پہاڑ خان نے ایک مرتبہ پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ پہاڑ خان سے اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی تھیں۔ سفر کی تھکن اور نیند سے ہمارا برا حال تھا۔ اس پر پہاڑ خان نے اچھی طرح خاطر مدارات بھی کر دی تھی، چنانچہ ہمارے بدن آرام کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہم نے مزید چند گھنٹے پہاڑ خان کے ڈیرے پر رکنے کا فیصلہ کیا تاکہ باری باری تھوڑی نیند لے لیں۔ اپنے ساتھیوں کے برخلاف میں نے صرف سستانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ وقت رخصت میں نے پہاڑ خان سے کہا، پہاڑ خان، تم نے قانون سے تعاون کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا اپنے وعدے پر قائم رہنا۔ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے ملک صاحب۔ میں نے کہا، ہم یہاں سے سیدھے تھانے جائیں گے۔ اگر رستم خان اس دوران میں تمہارے پاس آئے تو تم خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لے کر ہمارے پاس آؤ گے؟ جی جناب، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے پہاڑ خان سے دانستہ جھوٹ بولا تھا، حالانکہ تھانے جانے کے بجائے میرا ارادہ سیدھا قلی عبداللہ جان جانے کا تھا۔ راستے میں ایک جگہ ہم نے فلک شیر خان کو بھی خود سے جدا کر دیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، فلک شیر، اب تم بھی اپنے گاؤں جا کر آرام کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ میں نے اسے کہا، جی حکم تھانے دار صاحب۔ ممکن ہے رستم خان قلی عبداللہ جان سے تارا گندی جانے کے بجائے سیدھا تمہارے گاؤں نیو قلعہ بازئی پہنچ جائے۔ اس صورت میں تمہیں میری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ تم حق کے دوستی نبھانے کے بجائے فوراً تھانے آ کر مجھے اطلاع دو گے، کیا سمجھے؟ سب سمجھ گیا جناب، بالکل سمجھ گیا۔ میں نے مزید کہا، رستم خان اب زیادہ عرصے تک مجھ سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ نہ ہو کہ دوستی کے چکر میں خود بھی تم پھانسی کے پھندے تک پہنچ جاؤ، پھر اس سے جدا ہو کہ ہم اپنے راستے کو چل پڑے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نے سب کو روکنے کا اشارہ کیا۔ میری ہدایات پر تمام اونٹ روک دیے گئے۔ ابھی تک میں نے اپنے ساتھیوں کو آئندہ پروگرام کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں نے اے ایس آئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خان شاہ، تم کانسٹیبل زری خان کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے تھانے جاؤ گے؟ اوکے سر۔ اور آپ سر؟ میں نے جواب دیا، میں مولا زئی کے ساتھ قلی عبداللہ جان جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جب تک رستم خان ہمارے ہاتھ نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کیس کی چولیں نہیں بیٹھیں گی۔ میں اس کے تعاقب میں قلی عبداللہ جان جاؤں گا اور تم لوگ تھانے میں رہ کر ایک ضروری کام کرو گے۔ خان شاہ، تم تھانے جاتے ہی اے ایس آئی گل زمان اور حوالدار صادق کو صورتحال سے آگاہ کر دینا۔ میری واپسی سے پہلے ممکن ہے تارا گندی سے پہاڑ خان یا نیو قلعہ بازئی سے فلک شیر خان کوئی اہم اطلاع لے کر تھانے پہنچ جائے۔ اس صورت میں تم لوگوں نے فوری ایکشن لینا ہے۔ میرے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے نہیں رہنا، کیا سمجھے؟ ملک صاحب، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ خان شاہ نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، اگر پہاڑ خان رستم خان کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آئے تو فی الفور رستم خان کو حوالات میں ڈال دیا جائے، اور اگر نیو قلعہ بازئی سے فلک شیر خان رستم خان کی آمد کی اطلاع لے کر آئے
तो पहली फुर्सत में न्यू किला बाज़ई जाकर रुस्तम खान को गिरफ्तार करना होगा। ठीक है जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक ही हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं। शाबाश, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। फिर वो दोनों मुझे सलूट करने के बाद थाने की तरफ रवाना हो गए। मैंने मौला जई के साथ किली अब्दुल्ला जान जाने की राह ली। हम किली अब्दुल्ला जान से थोड़े फासले पर थे कि कांस्टेबल मौला जई ने मुझे कहा, मलिक साहब, अगर आप नाराज़ ना हों तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो, मैंने नरम लहजे में कहा। वो बोला, जनाब आपने जरी खान के बजाय मुझे क्यों अपने साथ रखा है? उसका सवाल अजीब सा था। मैंने कहा, बस ऐसे ही। अच्छा, मैं समझा शायद इसकी कोई ख़ास वजह है। मैंने कहा, ख़ास वजह क्या हो सकती है? मुझे एक कांस्टेबल की ज़रूरत थी, इसलिए तुम्हारा इंतखाब कर लिया, क्योंकि तुम ज़री खान से ज़्यादा चाको चौबंद हो, और मुझे किसी होशियार किस्म के साथी की ज़रूरत थी। अच्छा, ये बात है। उसके अंदाज से ज़ाहिर होता था जैसे उसकी तसल्ली ना हुई हो। मैंने पूछा, तुम्हारे जहन में और कोई बात थी मौला ज़ई? वो बोला, मैं कुछ और सोच रहा था मलिक साहब। वो क्या? मुझे ज़रूर बताओ। बात दरअसल ये है कि किली अब्दुल्ला जान में मेरी ससुराल है। मैं समझा आप मुझे इसलिए लेकर जा रहे हैं कि वहाँ के बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात होंगी। मौला ज़ई का इंकशाफ मेरे लिए बहुत अहम और मुफीद था। मैं उसकी बात सुनकर चौंके बिना ना रह सका और बेइख्तियार पूछा, क्या वाकई तुम्हारी शादी किली अब्दुल्ला जान में हुई है? जी हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। मेरी बीवी यास्मीन का ताल्लुक किली अब्दुल्ला जान ही से है। तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ है? उसने जवाब दिया, तकरीबन 5 साल। और बच्चे कितने हैं तुम्हारे? 2, उसने बताया, एक लड़का और एक लड़की। मैंने कहा, इन 5 सालों में तुम कई मर्तबा के लिए अब्दुल्ला जान गए होगे? जी हाँ, कई बार गया हूँ। फिर तो तुम वहाँ के लोगों के बारे में भी अच्छी तरह जानते होगे। कुछ ज़्यादा नहीं। वहाँ मेरे ताल्लुकात सिर्फ अपनी ससुराल में हैं, अलबत्ता पड़ोसियों वगैरह से भी रस्मी अलैक सलैक है। मैंने कहा, क्या तुम वहाँ रहने वाली महान नामी किसी औरत को जानते हो? वो सोचने के बाद बोला, जी नहीं मलिक साहब, तुम्हारी ससुराल वाले तो जानते होंगे ना। मुझे यकीन तो है। पहाड़ खान ने महान का जिक्र किया तो मेरा जहन इस बारे में सोचने लगा था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ सका। मैंने कहा, तुम्हारी शादी को सिर्फ 5 साल ही तो हुए हैं, और बेगम जान के बारे में पता चला है कि वो 8-9 साल पहले किली अब्दुल्ला जान को खैर बात कहकर न्यू किला बाजई आ गई थी। इसलिए मुमकिन है बेगम जान के बारे में तुम ना जानते हो, लेकिन ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारी ससुराल वाले ज़रूर उन दोनों से आगाह होंगे। मौलाजई में तुम्हारी ससुराल में कुल कितने अफराद हैं? सिर्फ 2। एक मेरे ससुर चमन खान और दूसरी मेरी सास रुखसाना बीबी। क्या वो शुरू ही से किली अब्दुल्ला जान में रहते हैं? जी हाँ, वो तो कई नस्लों से वहाँ आबाद हैं। फिर तो वो वहाँ के बच्चे बच्चे से वाकिफ़ होंगे। मैं चूंकि नया नया इस इलाके में तैनात हुआ था, इसलिए थाने के अमले के खानगी हालात से पूरी तरह आगाह नहीं हुआ था। यही वजह थी कि मुझे मौला ज़ई की ससुराल के बारे में कुछ इल्म नहीं था। हम मज़ीद कुछ मुसाफत तय करने के बाद किली अब्दुल्ला जान पहुँच गए। मैंने सीधा मौला ज़ई की ससुराल जाने का फ़ैसला किया। पहले तो वो हैरान हुए, क्योंकि आज से पहले मौला ज़ई इस तरह कभी अपनी ससुराल नहीं पहुँचा था, यानी बाकायदा सरकारी वर्दी में और बीवी बच्चों के बगैर। मौलाज़ई ने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में अपने ससुर चमन खान को सूरत हाल और अपनी आमद की गर्ज़ गायत से आगाह किया। चमन खान की उम्र लगभग 55 साल थी और वो सूरत से खासा समझदार दिखाई देता था। रस्मी अलैक सलैक और खातिर तवाज़े के बाद मैंने पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। पूरी बात सुनने के बाद चमन खान ने बताया, बेगम जान को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तकरीबन 9 साल पहले वो अचानक यहाँ से चली गई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो एक रोज़ अचानक हमारे गांव में नमूदार हुई थी। वो तकरीबन 10 साल तक यहाँ रही थी। तुम्हारा कहने का मतलब है कि यहाँ के आने से कबल वो कहीं और रहती थी, यानी वो यहाँ की मुस्तकिल रिहायशी नहीं थी? चमन खान ने कहा, जी हाँ, मेरा यही मतलब है। वो पूरे 10 साल यहाँ रही, लेकिन इस दौरान में उसकी ज़ात हमेशा 100 पर्दों में छुपी रही। वो जब हमारे गांव में पहुंची तो हामला थी। उसकी बच्ची जरी ने यहीं जन्म लिया था। वो गांव के लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल कर नहीं रहती थी, इसलिए भी लोग उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, बल्कि एक तजस्सुस पाया जाता था उसके बारे में लोगों के जहनों में। कमाल है, मैंने कहा। चुपके से वो यहाँ आई, एक बच्ची को जन्म दिया, और 10 साल का तवील अरसा गुजार कर वो किसी नामालूम मुकाम की तरफ चल दी। इसके बावजूद भी यहाँ के लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते। क्या वो कोई जादूगरनी थी? सच्ची बात तो ये है कि मैं बेगम जान की परत दर परत खुलने वाली शख्सियत
اور پل پل کروٹ بدلنے والے حالات سے چکرا گیا تھا۔ میں نے ایسا کردار پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری نگاہ میں پر اسرار ہوتی جا رہی تھی۔ چمن خان نے مزید بتایا، تھانے دار صاحب، میں مانتا ہوں کہ بیگم جان کوئی جادوگرنی نہیں تھی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے بارے میں لوگ نہ جاننے کے برابر جانتے ہیں۔ میں یہ کیسے مان لوں؟ سر، آپ کے نہ ماننے سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی نا؟ میں نے کہا، کیا بیگم جان کے بارے میں اس کی بہن بھی کچھ نہیں جانتی؟ چمن خان نے حیرت سے پوچھا، بیگم جان کی بہن؟ آپ کس بہن کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیگم جان کی بہن مہان۔ مہان؟ چمن خان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ ہاں، میں نے مہان ہی کہا ہے، مگر چمن خان کے لہجے کی الجھن برقرار تھی۔ ہمارے گاؤں میں تو مہان نام کی صرف ایک ہی عورت ہے، اور وہ ہمارے سردار کی بیوی ہے۔ وہ بھلا بیگم جان کی بہن کس طرح ہو سکتی ہے؟ میں اس کی بات سن کر الجھ گیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چمن خان، میری معلومات کے مطابق 9 ساڑھے 9 سال پہلے بیگم جان یہاں قلی عبداللہ جان میں اپنی بہن مہان کے پاس رہتی تھی، اور آج کل وہ یہاں۔ میں نے دانستہ اپنے جملے کو ادھورا چھوڑ دیا۔ میں جانتا تھا کہ بیگم جان اپنے مختصر سے کنبے کے ساتھ اب اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، تاہم پہاڑ خان کے مطابق رستم خان بیگم جان کو ڈھونڈنے مہان کے پاس گیا تھا۔ اسی پس منظر میں چمن خان کو بتانے والا تھا کہ بیگم جان آج کل بھی اپنی بہن کے پاس قلی عبداللہ جان آئی ہوئی ہے، لیکن میں نے بر وقت جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ چمن خان کے چہرے پر موجود الجھن دو چند ہو گئی۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب، آپ کی بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی۔ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ مہان ہمارے سردار کی بیوی کا نام ہے، اور وہ کسی بھی طور بیگم جان کی بہن نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، بیگم جان یہاں کس کے ساتھ رہتی تھی؟ وہ سردار ہی کے گھر میں رہتی تھی، یعنی مہان کے گھر میں؟ جی ہاں۔ بیگم جان ان لوگوں کی خدمت کرتی تھی، یوں سمجھیں وہ ان کی نوکرانی تھی۔ وہ مہان کی بہن بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ چمن خان کا جواب مجھے غور و فکر کی دعوت دے رہا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چمن خان غلط نہیں کہہ سکتا تھا۔ بیگم جان اگر مہان کی نوکرانی تھی تو اس نے خود کو اس کی بہن کیوں ظاہر کیا؟ کیا وہ اس طرح اپنی ذات کے مزید دبیز پردوں کے پیچھے دھکیلنا چاہتی تھی؟ وہ کہاں سے آئی تھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ قلی عبداللہ جان سے کہاں گئی کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ ایک ایسی الجھی ہوئی ڈور تھی جس کا سرا فی الحال کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور مجھے اس الجھن کو سلجھن میں بدلنا تھا۔ چمن خان نے سوال کیا، تھانے دار صاحب، آپ بیگم جان کے بارے میں اتنی تفتیش کیوں کر رہے ہیں؟ کیا خدا نہ خواستہ؟ اس نے خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مولا زئی نے اپنے سسر چمن خان کو مختصراً اپنی آمد کے بارے میں بتایا تھا، تاہم وہ بیگم جان اور اس کے کنبے کو پیش آنے والے ان دو ناک واقعے سے بے خبر تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ہم بیگم جان کی تلاش میں ہیں اور اس کے اصرار کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ معاملے کی سنگینی سے آگاہ نہیں تھا۔ میں نے بتایا کہ بیگم جان اب اس دنیا میں نہیں۔ وہ افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ بہت برا ہوا، ظلم ہوا جناب۔ بیگم جان بہت اچھی عورت تھی۔ یہ قیامت کس نے ڈھائی ہے؟ چمن خان نے دل گرفتہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، ہمیں ایک شخص پر شک ہے اور اسی کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ 3 روز پہلے وہ شخص قلی عبداللہ جان آیا ہے۔ میں نے دانستہ رستم خان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آئی تھی کہ ایک لمحے کے لیے رستم مجھے مجرم دکھائی دیتا تھا، مگر دوسرے لمحے وہ بے گناہ دکھائی دیتا تھا۔ میں ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ رستم خان کی دستیابی کے بعد ہی صورتحال واضح ہو سکتی تھی۔ چمن خان پوچھ رہا تھا، اس بدبخت کا نام کیا ہے؟ چمن خان کا اشارہ بیگم جان کو تاراج کرنے والے شخص کی جانب تھا۔ میں نے اپنے اندازے کے مطابق جواب دیا، ہم رستم خان نامی ایک شخص کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ اس کا تعلق نیو قلعہ بازئی سے ہے۔ رستم خان؟ اس نے زیر لب دہرایا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، اس نام کا تو کوئی شخص یہاں 3 روز پہلے ہمارے گاؤں میں نہیں آیا۔ ممکن ہے اس نے اپنا کوئی اور نام بتایا ہو۔ اگر ایسا بھی ہوتا تو مجھے معلوم ہو جاتا، چمن خان نے کہا۔ بیگم جان یا مہان کی تلاش میں کوئی شخص یہاں نہیں پہنچا، البتہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ 3 روز پہلے ایک زخمی مسافر ہمارے گاؤں لایا گیا تھا۔ گاؤں کے کچھ افراد اسے اونٹ پر ڈال کر لائے تھے۔ وہ شدید زخمی تھا، شاید اس کی ہڈیاں چٹک گئی تھیں۔ میں نے پوچھا، چمن خان، کیا تم نے اس زخمی شخص کو دیکھا تھا؟ جی ہاں، ایک مرتبہ دیکھا تھا۔ میں نے رستم خان کے حلیے کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال کیا،
क्या उस जख्मी मुसाफिर के बाल घुंघराले, मुतनासिब जिस्म, म्याना कद, दाएं गाल पर मसा और बाएं पाँव में लंग था? उसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने उसकी आंखों में चमक महसूस की। वो बेकरार लहजे में गोया हुआ, बाकी सब कुछ तो आप ठीक बता रहे हैं, लेकिन उसके बाएं पाँव के लंग को मैं नोट नहीं कर सका, क्योंकि वो अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो सकता था। चंद अफराद ने उसे सहारा दे रखा था। चमन खान की बात खत्म होते ही मैं उठकर खड़ा हुआ और मुस्तरब अंदाज में पूछा, इस वक्त वो जख्मी शख्स कहाँ है? सरदार के डेरे पर, चमन खान ने जवाब दिया। वो सरदार के मेहमान खाने में आराम कर रहा है। सरदार ने हकीम फरीद गुल से उसका इलाज मालजा शुरू करवा रखा है। जब तक वो चलने के काबिल नहीं हो जाता, वो सरदार का मेहमान रहेगा। आप तो हम पश्तूनों की रिवायती मेहमान नवाजी से वाकिफ़ ही होंगे। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारे सरदार का नाम क्या है और उसका डेरा किस तरफ है? उनका नाम सरदार अफजल खान है, चमन खान ने बताया। मैं खुद आपको उनके डेरे पर पहुंचा कर आता हूँ। थोड़ी ही देर के बाद हम सरदार अफजल खान की बैठक में थे। सरदार अफजल की उम्र का अंदाज़ा मैंने 60 के करीब लगाया। वो साठा पाठा की जिंदा मिसाल था। उसकी सेहत के बारे में मजीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वो एक माकूल और सुलझा हुआ इंसान था। मैंने अपनी आमद का मकसद बयान किया तो वो सरापा ताउन नजर आने लगा। ताहम बेगम जान को पेश आने वाला वाक़या मैंने उसे फ़िलहाल नहीं बताया था। मैं पहले रुस्तम खान की बाबत अपने जहन को साफ कर लेना चाहता था। बैठक में इस वक्त हम तीनों ही बैठे थे। मौलाजई का ससुर हमें वहां पहुंचा कर वापस अपने घर चला गया था। मैंने उसे ताकीद कर दी थी कि बेगम जान के बारे में सरे दस्त वो अपनी ज़बान बंद रखे और अपनी बीवी को भी इस सिलसिले में कुछ न बताए। अफजल खान की ज़बानी मालूम हुआ कि ज़ख्मी मुसाफिर ने अपना नाम गुलजेब खान बताया था। वाक़यात के मुताबिक गुलजेब खान यानी रुस्तम खान का ऊँट अचानक ऐसा बिदका था कि वो ऊँट के ऊपर से कलाबाजी खाते हुए उसके कदमों में आन गिरा था और ऊँट ने उसे बुरी तरह कुचल डाला था कि उसके जिस्म की बेशतर हड्डियां चटक गई थीं। इस वक्त वो किली अब्दुल्ला जान के नज़दीक पहुंच चुका था। शदीद ज़ख्मी होने के बाद वो बेहोश हो गया। बाद अज़ां गांव के कुछ अफराद ने उसे एक ऊँट पर डालकर गांव पहुंचा दिया। हम अफजल खान की मैयत में मेहमान खाने पहुंचे। यहाँ पर एक बिस्तर पर रुस्तम खान आंखें बंद किए लेटा था। मैंने उस पर नज़र पड़ते ही समझ लिया कि वो रुस्तम खान के सिवा और कोई नहीं हो सकता। रुस्तम खान का हुलिया बहुत वाज़ेह था। अफजल खान ने बताया, मलिक साहब, हकीम फरीद गुल के मशवरे पर मैंने गुलजेब को भेड़ का पोस्ट पहना दिया है। इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। हकीम साहब का कहना है कि अगर इसे पोस्त ना पहनाया गया होता तो इसका जाँ बर होना मुमकिन नहीं था। अब इसकी तबीयत कदरे बेहतर है। हमारे बातों की आवाज़ से रुस्तम खान ने आंखें खोल दी। अपने करीब वो पुलिस वालों और अपने मोहसिन अफजल खान को देखकर वो बैक वक्त चौंका और हैरान भी हुआ। फिर उसकी आंखों में खौफ उमड़ आया। मैंने आगे बढ़ते हुए उसे मुखातिब किया, क्या हाल है रुस्तम खान? रुस्तम खान के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया और यक बयक उसने आंखें बंद कर लीं। अफजल खान ने हैरत से मुझे देखा और पूछा, मलिक साहब, आप इसे रुस्तम खान क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि ये रुस्तम खान है। क्या ये गुलजेब खान नहीं? बिल्कुल नहीं खान साहब, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। इसने आपके साथ गलत बयानी से काम लिया है। मैंने अभी तक सरदार अफजल को यही बताया था कि मुझे एक अजनबी मुसाफिर की तलाश है। बेगम जान या रुस्तम खान के हवाले से मैंने कोई बात नहीं की थी। मैंने रुस्तम खान को दोबारा मुखातिब किया, रुस्तम खान, आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदल सकती। इस वक्त तुम पुलिस की हिरासत में हो। पुलिस की हिरासत? अफजल खान एक मर्तबा फिर चौंका। क्या गुलजेब, मेरा मतलब है रुस्तम खान ने कोई जुर्म किया है? निहायत ही संगीन जुर्म, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। 3 मासूम और बेगुनाह इंसानों का कत्ल। किसका कत्ल? रुस्तम खान ने फौरन आंखें खोल दी और बेसाख्ता उठने की कोशिश की, मगर दर्द की एक जानलेवा टीस ने उसे दोबारा लेटने पर मजबूर कर दिया। ताहम वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। अफजल खान ने मुझे मुखातिब किया, मलिक साहब, आप किन 3 मासूम बेगुनाहों के कत्ल का जिक्र कर रहे हैं? मैंने कहा, ये इसी नामुराद से पूछें तो अच्छा है। उस पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया था। अफजल खान ने बारहा उससे यही सवाल किया, ताहम वो मुसलसल इनकार में गर्दन हिलाता रहा। जबान पर भी एक ही जुमले की तकरार थी, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। रुस्तम खान से मायूस होकर अफजल खान ने मुझे देखा। आप ही इस मसले पर कुछ रोशनी डालें मलिक साहब, ये कत्ल वाला क्या मामला है? मैंने कहा, यह कमबख्त यहाँ तो इनकारी है, मगर थाने जाकर फर फर बोलेगा।
आप फिक्र ना करें, हम इससे सब कुछ उगलवा लेंगे। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। मैं तो इस तरफ बेगम जान और जरी की तलाश में आया था। मुझे क्या मालूम था कि खुद मौत के करीब पहुंच जाऊंगा। मेरा खुदा मुझे माफ़ करे। अगर मैं जिंदा बच गया तो उम्र भर खुदा की इबादत करूंगा। अफजल खान ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप ज़रा मेरे साथ आएं, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। अफजल खान का लहजा इंतहाई संजीदा और अंदाज दोस्ताना था। मैंने कांस्टेबल मौला जई से कहा, तुम इस खबीस पर नज़र रखो, ये इसी लम्हे से जेर हिरासत है। इसकी तलाश में हमने बहुत रेत फांकी है। मौला जई एक चाको चौबंद और मुस्तैद पुलिस एहलकार नजर आने लगा। अफजल खान मुझे एक खाली कमरे में ले गया। वहाँ पलंग के अलावा सोफे भी लगे हुए थे। हम दोनों सोफों पर बैठ चुके तो अफजल खान ने कहा, अब आप मुझे तफसील से बताएं कि मामला क्या है। मैंने कहा, रुस्तम खान नामी ये शख्स एक सिक्का बंद बदमाश है। इसका ताल्लुक न्यू किला बाजई से है। तारा गुंदी के पहाड़ खान से भी इसका याराना है। हम इसी की तलाश में यहाँ पहुँचे हैं। इसका असल नाम रुस्तम खान है। आपको धोखा देने के लिए इसने खुद को गुलजेब खान के नाम से मुतारिफ करवाया है। और आपके ख्याल में इसने 3 अफराद को कत्ल किया है? अफजल खान ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने कहा, वाक़यात और हालात इसी की जानिब इशारा करते हैं। ताहम इस केस की कुछ कड़ियाँ अभी गुमशुदा हैं, जिन तक हम रुस्तम खान के ताउन ही से पहुँच पाएंगे। तेहरे कत्ल की ये वारदात कहाँ और कब हुई? 2 रोज़ कबल मंजारी में। मकतूलीन कौन हैं? आपके लिए उनमें से 2 अफराद ना आशना नहीं। कौन 2 अफराद? अफजल खान पहलू बदल कर रह गया। मैंने इंकशाफ अंगेज लहजे में कहा, बेगम जान और जरी। अफजल खान बेसाख्ता एक झटके से उठ खड़ा हुआ और बेरब्त अल्फाज में बोला, ये क्या आप क्या कह रहे हैं जनाब? मैंने बिल्कुल दुरुस्त कहा खान साहब। आपकी इत्तला के लिए अर्ज करता चलूं कि तीसरा मकतूल बेगम जान का दामाद अमीर गुल है। आपके ख्याल में उन्हें रुस्तम खान ने कत्ल किया है? अफजल खान ने मुस्तरिब लहजे में पूछा। मैंने कहा, मैं बता चुका हूँ कि इस केस की कुछ कड़ियाँ अभी गुमशुदा हैं। वो कुछ सोचते हुए बोला, अभी थोड़ी देर पहले रुस्तम खान ने बताया था कि वो बेगम जान और जरी की तलाश में किली अब्दुल्ला जान की तरफ आ रहा था। अगर वो बेगम जान और उसके मुख्तसर ख़ानदान का किस्सा पाक कर चुका था तो फिर उसे उनकी तलाश किस लिए थी? ये उसके मंसूबे का कोई हिस्सा भी हो सकता है, मैंने कहा। अफजल खान के चेहरे पर फिक्र की परछाइयाँ दिखाई देने लगीं। मैं एक बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ मलिक साहब। जी कहिए खान साहब। वो बोला, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि गुलजेब या रुस्तम खान ने बेगम जान और उसकी बेटी और दामाद को कत्ल नहीं किया। इस यकीन की वजह भी बता दीजिए, मैंने कहा। ज़रूर ज़रूर, वो सर हिलाते हुए बोला। फिर मेरे करीब दोबारा सोफे पर बैठ गया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने पूछा, आपने बताया है कि 2 रोज़ कबल मंजारी में बेगम जान वगैरह को कत्ल किया गया है, यही बताया था ना आपने? जी बिल्कुल यही बताया था। लेकिन आपका मतलूबा बंदा 3 रोज़ से यहाँ बिस्तर पर पड़ा है, अफजल खान ने कहा, और इस हालत में कि अपनी मर्जी से ये बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। अब आप खुद ही बताएं, इस इंदौनाक वाक़े में उसका हाथ क्यों कर हो सकता है? मैंने कहा, आपकी बात में वज़न है और आपकी तस्दीक के बाद वाक़यात की एक गुमशुदा कड़ी भी मुझे मिल गई है। यानी रुस्तम खान ने खुद अपने हाथों से वो 3 कत्ल नहीं किए, लेकिन वो किराए के कातिलों से भी तो ये काम करवा सकता है। अफजल खान बेयकीनी से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मोहतरम, बहुत सी बातें मैंने दानिस्ता आपको नहीं बताई, शायद इसलिए आप उलझन का शिकार हैं। उसने कहा, आप खुलकर पूरी तफसील मुझे बताएं। मैंने कहा, इसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा खान साहब। कैसा वादा मलिक साहब? जवाब में आप भी मुझे सब कुछ तफसीलन बताएंगे। सब कुछ क्या? जो भी मैं पूछूं। मैं समझ नहीं पाया। मैं समझाता हूँ, मैंने कहा। आप बहुत गहरे इंसान हैं। यहाँ हमारी गुफ्तगू में कई मरतबा बेगम जान, जरी और अमीर गुल के कत्ल का जिक्र आया है, मगर आपके चेहरे या हरकत व सकनात से वो फ़िक्र, परेशानी और तशवीश ज़ाहिर नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। इससे साबित होता है कि आप अपने जज्बात को पोशीदा रखने का फ़न बखूबी जानते हैं। मैं आपसे बेगम जान के बारे में तफसीली रिपोर्ट चाहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है कि वो अरसा 10 साल यहाँ किली अब्दुल्ला जान में क़याम कर चुकी है, यानी आपके डेरे पर, आपकी बेगम महान की खिदमत में। क्या मैंने गलत कहा? मैं आपकी बात को झुटलाऊंगा नहीं, ताहम मैं बेगम जान के मामले में बहुत मोहतात हूँ। मुझे उसकी मौत का शदीद सदमा है, लेकिन जब तक मुझे आपका नुक्ता नज़र मालूम ना हो जाए, मैं अपनी मालूमात आप तक नहीं पहुँचाऊँगा।
वैसे अब इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। जब बेगम जान और उसकी बेटी ही जिंदा नहीं बचीं तो एहतियात का क्या फ़ायदा। आप मुझ पर मुकम्मल भरोसा कर सकते हैं, मैंने कहा, और आपका एतमाद हासिल करने के लिए मैं पहल कर रहा हूँ। मैंने गैर ज़रूरी बातों को हज़फ करके बेगम जान, ज़री और अमील गुल और रुस्तम खान के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। ज़री में रुस्तम की दिलचस्पी और बेगम जान को दी जाने वाली धमकियों का मैंने ख़ास तौर पर जिक्र किया था। फिर अजनबी मशकूक मुसाफिरों कबीर खान और अशरफ खान का भी तफसीली हवाला दिया। चाबियों के गुच्छे का भी जिक्र आया। कुछ देर के बाद अफजल खान ने चाबियों वाला गुच्छा देखने की फरमाइश की। मैंने उसकी फरमाइश पूरी कर दी। वो गुच्छे का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद बोला, आप मुझे आधे घंटे की मोहलत दें। मैं तन्हाई में रुस्तम खान से निहायत ही अहम बातचीत करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस गुफ्तगू के मुफीद नताइज बरामद होंगे। रुस्तम खान बेगम जान के कत्ल में किस हद तक मुलविस है, इसका अभी पता चल जाएगा। मैं चाबियों का ये गुच्छा भी अपने साथ ले जाऊंगा, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैंने कहा, लेकिन रुस्तम खान को कुछ नहीं होना चाहिए। वो तसल्ली आमेज़ लहजे में बोला, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। रुस्तम मेरे पास कानून की अमानत है और मैंने हमेशा कानून का एहतराम किया है। मैंने कहा, ठीक है, आप रुस्तम खान से अलहदगी में बात कर सकते हैं। फिर मैंने मौला जई को रुस्तम खान के पास से हटा दिया। अफजल खान ने हम दोनों को एक आरामदेह कमरे में बिठाया और खाने पीने का इंतज़ाम करने के बाद बोला, मलिक साहब, मौला जई तो इस गांव का दामाद है, मुझे आप लोगों के काम आकर बहुत खुशी होगी। आप यहाँ खाएं पिएं, मैं अपना काम करके आता हूँ। फिर वो कमरे से निकल गया। अफजल खान की वापसी 1 घंटे के बाद हुई। उसके चेहरे का इत्मीनान बता रहा था कि वो किसी हतमी नतीजे पर पहुंच चुका है। उसने वो बरहना औरत की मूर्ति वाला चाबियों का गुच्छा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मलिक साहब, आपने ठीक कहा था, मेरा ज़ख्मी मेहमान गुलजेब खान नहीं बल्कि रुस्तम खान है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या उसने अपने जुर्म का इकरार किया, मैंने पूछा। नहीं, अफजल खान ने नफ़ी में सर हिलाया और बोला, वो इसलिए कि रुस्तम खान ने मुबैना जुर्म किया ही नहीं, और ना ही वो किसी भी हवाले से बेगम जान, ज़री और अमीर गुल के कत्ल में मुलविस है। मैंने कहा, रुस्तम खान ने जो कहा आपने आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लिया खान साहब? नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और बोला, मैंने आंखें बंद करके उसके बयान पर यकीन नहीं किया, बल्कि उसकी ज़बान से सच उगलवाया है। उसने क्या सच उगला है, मैं भी तो सुनूं ज़रा। मैं वही बताने जा रहा हूँ। एक बात तो आप भी तस्लीम करेंगे कि इस वक्त रुस्तम खान मुझे अपने सबसे ज़्यादा हमदर्द और खैर खा समझता है। मेरी ही कोशिश और तवज्जो से उसकी जान बची है। मलिक साहब, मैंने रुस्तम पर एक नफसियाती हरबा आजमाया था जो 100% कामयाब रहा। मैंने उसे बताया कि पुलिस उसे बेगम जान, ज़री और अमीर गुल के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने आई है। उसने मेरी बात के जवाब में बड़ी बड़ी कस्में खाकर मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की। मैंने उसे खामोश करवाया और उस पर यह बात वाज़िया कर दी कि उसे घबराने या फ़िक्रमंद होने की कतन कोई ज़रूरत नहीं। मैंने उसे बताया कि इत्तफाक से थानेदार मेरा एक दरीना दोस्त निकल आया है, यानी आप। मैंने रुस्तम खान से कहा कि अगर उसने जुर्म किया भी है तो मैं उसे बआसानी बचा लूँगा। थानेदार तो मेरा दोस्त निकल ही आया है। इसके अलावा भी हकूमती सतह पर मेरे अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। मैं उसे हर मुसीबत से निकाल लूँगा, मगर इसके लिए उसे मेरी बात माननी होगी। उसने कहा, खान साहब, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मैंने उसे कहा कि बस तुमने मुझे सच बताना है कि बेगम जान, ज़री, अमीर गुल और तुम्हारा असल मामला क्या है। फिर उसने मुझे तमाम हकाइक बता दिए। वो ज़री पर बुरी तरह मर मिटा था और उसे हासिल करना चाहता था। यहाँ भी वो इसीलिए आया था कि उसे कोयटा में किसी शख्स ने बताया था कि बेगम जान अपनी बेटी के साथ किली अब्दुल्ला जान में है। वो अपनी महबूबा ज़री की तलाश में दर दर की खाक छान रहा था। उसने मुझे यकीन दिलाया है कि मंजारी वाली बेईमाना वारदात में उसका कोई हाथ नहीं, और ना ही वो उस वाक़े के बारे में कुछ जानता है। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि इन दिनों वो माँ बेटी मंजारी में रह रही हैं। उसने मुझसे पूछा, मलिक साहब, आप एक तवील अरसे से पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, इंसानी नफ्सियात का आप गहरा शऊर रखते हैं। क्या मौजूदा सिचुएशन में आपके ख्याल में रुस्तम खान ने झूठ बोला होगा? मेरा जवाब नहीं होगा, मैंने ठंडा सांस खारिज करते हुए कहा। आपने वाकई बहुत बड़ा नफ्सियाती हरबा आजमाया है। फिर मैंने उसे कहा कि अब आप भी अपना वादा पूरा करें। कौन सा वादा भाई? मैंने उसे उसके अल्फाज याद दिलाए। अफजल खान साहब, आपने वादा किया था कि अगर मैं अपना नुक्ता नज़र आप पे वाज़िया कर दूं तो आप बेगम जान के बारे में मुझे तफसीली मालूमात फ़राहम करेंगे।
اچھا اچھا، اب وہ سب کچھ بتانا ضروری ہو گیا ہے، اس لیے بھی کہ میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں، اور اس لیے بھی کہ شاید اس طرح آپ بیگم جان اور اس کے کنبے کے قاتل تک پہنچ جائیں۔ اس نے لفظ قاتل استعمال کر کے میرے وجود میں اضطراب کی ایک لہر سی دوڑا دی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ میں نے بے قرار لہجے میں پوچھا، خان صاحب، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ میرے مطلوبہ شخص یعنی تحرے قتل کے ذمہ دار شخص کے بارے میں خصوصی معلومات رکھتے ہیں۔ میں آپ کو صرف اشارہ دے سکتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تصدیق اور تفتیش کرنا آپ کا کام۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہا، میرے لیے آپ کا اشارہ ہی کافی ہوگا۔ میرے خیال میں بیگم جان کو زہر ماضی نے چاٹ لیا ہے۔ زہر ماضی؟ میں نے بڑبڑانے والے انداز میں دہرایا۔ جی ہاں، زہر ماضی، وہ بولا۔ میں نے کہا، خان صاحب اپنی بات کی وضاحت کریں۔ آپ ہی بیگم جان کے ماضی سے واقف ہیں، اس لیے زہر کے بارے میں آپ ہی کو معلوم ہوگا۔ وہ خیالوں میں کھو گیا، جیسے ماضی کے واقعات کو ذہن میں تازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز میں خاصی گھمبیرتا تھی۔ میں یہاں اس کا بیان کا خلاصہ پیش کروں گا۔ افضل خان نے بھرائی ہوئی آواز میں مجھے بیگم جان اور زری کے بارے میں نہایت ہی اہم اور سنسنی خیز معلومات فراہم کی تھیں۔ واقعات کے مطابق لگ بھگ 19 سال پہلے بیگم جان قلعہ عبداللہ جان میں وارد ہوئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آئی تھی اور کون تھی۔ اتفاق سے وہ سیدھی افضل خان کے ڈیرے پر پہنچی۔ اس کی عمر کم و بیش اس وقت 25 سال رہی ہوگی۔ وہ مردانہ لباس میں تھی اور حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ بڑی کٹھنائیاں سر کرنے کے بعد وہ وہاں پہنچی تھی۔ افضل خان نے اسے ڈیرے پر پناہ دی۔ گھر کی عورتوں نے جلد ہی جان لیا کہ وہ حاملہ بھی تھی۔ افضل خان کی بیوی مہان ایک مہربان اور ہمدرد عورت تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے بیگم جان سے اس کے تمام حالات معلوم کر لیے۔ بیگم جان کا اصل نام صابرہ تھا اور وہ خاندانی دشمنی میں لٹ پٹ کر وہاں تک آنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ بیگم جان یعنی صابرہ نے ماہان کو بتایا کہ اس کا تعلق یوب کے ایک دور افتادہ علاقے کلکچ سے تھا۔ یہ گاؤں نما قصبہ صوبہ سرحد کے نزدیک واقع تھا، یعنی دونوں صوبوں بلوچستان اور سرحد کی درمیانی حد کے پاس، لیکن صوبہ بلوچستان کی حدود میں۔ صابرہ کے شوہر غنی داد خان اور اس کے چچا زاد بھائی میر داد خان میں باپ دادا کے وقت سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ کسی زمانے میں غنی داد خان کے باپ نے میر داد خان کے باپ کو کوئی بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غنی داد خان کمزور اور میر داد خان طاقتور ہوتا چلا گیا، اور 19 سال قبل ایک رات اس نے غنی داد خان کے حویلی نما گھر پر دھاوا بول کر پوری حویلی کو نظر آتش کر دیا۔ تمام افراد کو گولیوں سے چھلنی کر کے بے تحاشا فائرنگ کی گئی۔ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے گئے۔ حملہ آور مال مویشی کو ہانک کر اپنے ساتھ لے گئے۔ غنی داد خان کا پورا خاندان تہو تیغ کر دیا گیا، سوائے صابرہ یعنی بیگم جان کے۔ صابرہ اس وقت امید سے تھی۔ اس نے جب اپنی دنیا لٹتے دیکھی تو عام عورتوں کے برخلاف اس نے نہایت ہی جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ بے ہوش ہونے کے بجائے اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ اس نے مردانہ لباس زیب تن کیا اور وہاں سے فرار ہو گئی۔ اس کی رگوں میں پشتون خون دوڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں سے بھیانک انتقام لینے کا عہد کیا اور چھپتے چھپاتے اپنے گاؤں سے بہت دور قلعہ عبداللہ جان پہنچ گئی۔ اس شب خون میں صابرہ کا 3 سالہ بیٹا تور خان بھی ہلاک ہو گیا۔ اب بس وہ بچی تھی یا اس کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ۔ صابرہ نے اپنا سارا دھیان بچے میں لگا دیا۔ اسے امید تھی کہ وہ ایک نر بچے کو جنم دے گی جو اپنے خاندان کے قتل عام کا بدلہ لے گا۔ مہان سے اس نے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کے راز کو راز رکھے گی، اور مہان نے یہی وعدہ اپنے شوہر سے لے کر صابرہ کی داستان علم اس کے گوش گزار کر دی تھی۔ تاہم صحت مند بات یہ تھی کہ صابرہ عرف بیگم جان کا یہ راز ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ہی تھا۔ صابرہ بچے کی ولادت کا بے چینی سے انتظار کرتی رہی، مگر کاتب تقدیر نے اس کے مقسوم میں ابھی اور دکھ لکھ رکھے تھے۔ صابرہ کی توقع کے برخلاف اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا، زرینہ عرف زری کو۔ گویا اس کی امید کا دیا پھڑ پھڑا کر بجھ گیا۔ زری کی پیدائش کے بعد صابرہ چپ چپ رہنے لگی۔ کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس کا دل جیسے مر سا گیا تھا۔ مہان جس حد تک اسے سمجھا سکتی تھی سمجھا چکی۔ اس موقع پر افضل خان نے بھی اسے زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہ کیا۔ دونوں کی کوششوں سے صابرہ اعتدال کی راہ پر آ گئی اور انتقام کے خیال کو ذہن سے نکال کر نارمل زندگی گزارنے لگی۔
پھر ایک صبح یہ انکشاف ہوا کہ صابرہ اپنی بیٹی زری کے ساتھ اچانک غائب ہو گئی ہے۔ وہ جس طرح گاؤں میں نمودار ہوئی تھی، ایک طویل عرصہ وہاں گزارنے کے بعد اسی طرح منظر سے غائب بھی ہو گئی۔ چند روز تک لوگ اس کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کرتے رہے، پھر گرد بیٹھ گئی۔ افضل خان کا انکشاف انگیز بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، خان صاحب، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیگم جان یعنی صابرہ کو منظاری میں جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کے پیچھے بھی میر داد خان کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے۔ وہ بولا، خاندانی انتقام کا سلسلہ تو نسل در نسل چلتا ہے جناب، لیکن ہر صورت میں قتل و غارت گری اور خون ریزی لازمی ہوتی ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، ویسے آپ کے پاس ان دو اجنبی مسافروں کے مکمل حلیے تو موجود ہیں۔ آپ اپنے ذرائع سے کل کچھ میں ایسی وضع قطع رکھنے والے افراد کو چیک کر سکتے ہیں۔ افضل خان کی بات دل کو لگ رہی تھی اور اس کے انداز کو ذہن تسلیم کرتا تھا۔ مجھے رہ رہ کر منظاری کے 15 سالہ نوجوان ملک یار خان کی بات یاد آ رہی تھی۔ کبیر خان اور اشرف خان کے بارے میں اسی نے ہمیں بتایا تھا، اور اس بات کا اشارہ بھی دیا تھا کہ ان دونوں اجنبی مسافروں نے بیگم جان کو پہلے صابرہ کے نام سے پکارا تھا۔ اس پس منظر میں افضل خان کی بات مزید وزنی ہو جاتی تھی، کیونکہ بیگم جان کو صابرہ کے نام سے صرف اس کا ماضی ہی جانتا تھا، اس لیے اس کی ہستی بستی زندگی میں یہ زہر بھی اس کے ماضی ہی نے گھولا ہوگا۔ ہم افضل خان کا شکریہ ادا کر کے تھانے واپس آ گئے۔ آئندہ چند روز میں نے نہایت ہی مستعد، ہوشیار اور ہر فن مولا کانسٹیبلز کی ایک ٹیم تشکیل دی۔ یہ ٹیم 6 افراد پر مشتمل تھی۔ ان سب کو میں نے اجنبی مشکوک مسافروں کبیر خان اور اشرف خان کے حلیے اچھی طرح ذہن نشین کروانے کے بعد وقفے وقفے سے کلکچ کی جانب روانہ کر دیا۔ ان سب نے علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانی تھیں اور بوقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد بھی کرنا تھی۔ وہ سادہ لباس یعنی عوامی ڈریس میں تھے۔ میں نے انہیں تاکید کر دی تھی کہ مطلوبہ حلیہ رکھنے والا کوئی بھی شخص یا اشخاص نظر آئیں تو ان میں سے ایک بندہ فوراً مجھے مطلع کرے اور باقی اس مطلوبہ شخص کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں۔ اس کارروائی کے تیسرے روز مجھے ایک حوصلہ افزا رپورٹ ملی، پھر اس سے اگلے روز ساری تفصیل موصول ہو گئی۔ ہمارے مطلوبہ افراد کا سراغ لگا لیا گیا تھا۔ کبیر خان دراصل رحیم داد خان تھا، یعنی میر داد خان کا بڑا بیٹا۔ رحیم داد خان کے کانے ساتھی کا اصل نام سلطان خان تھا۔ وہ رحیم داد خان کا یار غار قسم کا دوست تھا۔ اتنی اہم اور واضح معلومات حاصل ہونے کے بعد میں نے اوپر بات کی اور اپنے اعلیٰ افسران کو اعتماد میں لے کر ایک بھاری نفری کے ساتھ ایک رات کل کچ پر دھاوا بول دیا۔ میرے آدمی ان دنوں مشتبہ افراد پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھے، اس لیے انہیں گرفتار کرنے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ رحیم داد خان کی گرفتاری پر میر داد خان کی حالت دیدنی تھی۔ وہ زخمی شیر کی مانند دھاڑ رہا تھا، پاگل ہاتھی کی طرح چنگاڑ رہا تھا اور ارنے بھینسے کے انداز میں للکار رہا تھا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور دونوں ڈشکروں کو پابندے سلاسل کر کے اپنے تھانے کی حوالات میں ڈال دیا۔ میں نے خصوصاً اسی مقصد کے لیے پہلے ہی بہت اوپر تک بات کر لی تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ رحیم داد خان کی گرفتاری پر بہت واویلا نما ادھم مچایا جائے گا۔ مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں سننا پڑیں گی اور ممکن ہے بڑی بڑی شخصیات کے سفارشی رکے بھی پہنچنے لگیں، اور یہ سب کچھ میری توقع کے عین مطابق ہوا بھی تھا۔ مجھے چونکہ میرے اعلیٰ افسران کا تعاون پوری طرح سے حاصل تھا، اس لیے کسی بھی مرحلے پر میرے پایہ استقامت میں جنبش پیدا نہیں ہوئی۔ جب ہم پراپر آدمی پر ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو پھر اس سے اقبال جرم کروانے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ رحیم داد خان پہلے تو اپنے والد کے بل بوتے پر ہمیں بڑی خطرناک قسم کی تڑیاں دیتا رہا، لیکن جب میں نے اسے سرکاری محل کے مرصع ڈرائنگ روم کی سیر کروائی تو وہ تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ اس نے بیگم جان یعنی صابرہ اور زری اور امیر گل کے قتل کا اقرار کر لیا۔ یہ کام اس نے اپنے ساتھی کی مدد سے انجام دیا تھا۔ بیگم جان نے رحیم داد خان کو بچپن میں دیکھا تھا۔ وضاقتہ میں بہت زیادہ تبدیلی اور شکل و صورت میں فرق آ جانے سے وہ اسے پہچان نہیں سکی تھی، اس لیے انہیں اجنبی مسافر سمجھ کر اپنی پشتون روایات کو نبھا بیٹھی، جو ازاں بعد اسے خاصی مہنگی پڑی۔ میر داد خان نے جب دیکھا کہ دھونس دھمکی سے کام نہیں بنے گا تو وہ سودے بازی پر اتر آیا۔ اس نے مجھے اس زمانے میں 10 لاکھ روپے کی پیشکش کرتے ہوئے منت آمیز لہجے میں کہا، ملک صاحب، اگر آپ چاہیں تو میرے بیٹے کو بچا سکتے ہیں،
सुल्तान खान को आगे बढ़ाकर रहीम दाद को छोड़ दें। आप कहेंगे तो मैं रकम में इजाफा भी कर दूंगा। मैंने नफरत से कहा, क्या सुल्तान खान इंसान नहीं, या आप लोग अपने सिवा किसी को इंसान ही नहीं समझते? वो बोला, मैंने सुल्तान से बात कर ली है। वो भरी अदालत में ये बात कहने को तैयार है कि वो तीनों कत्ल उसने तने तनहा किए हैं। रहीम दाद इस वारदात में उसके साथ नहीं था, और इसके लिए आपने उसे यकीन दिलाया होगा कि आप उसकी रिहाई के लिए कोई तगड़ा वकील करेंगे और पैसा पानी की तरह बहाएंगे। मैंने जहरीले लहजे में चोट की। मलिक साहब, आप इन चक्रों में ना पड़ें, वो इल्तजा आमेज अंदाज में बोला। बस आप रहीम दाद को छोड़ने का वादा कर लें, मैं रकम दुगनी भी कर सकता हूँ। आप समझ गए हैं ना? 20 लाख रुपए। मैंने तहकीर आमेज लहजे में कहा, मीरदाद खान, आज अगर तुम 20 लाख तो क्या, 20 करोड़ और 20 अरब रुपए भी खर्च करो तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ने वाला नहीं। ये गलत फहमी दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हारे हाथों बिक जाऊंगा। आप तो खामखा जिद कर रहे हैं, वो तिलमिलाए हुए लहजे में बोला। रहीम दाद को सजा हो जाने से बेगम जान वगैरह दोबारा जिंदा तो नहीं हो जाएंगे? मैंने कहा, बिल्कुल दोबारा जिंदा नहीं होंगे। जिस तरह तुम्हें सजा नहीं हुई थी और गनी दाद खान का खानदान दोबारा जिंदा नहीं हुआ, क्या समझे? आप तो बिला वजह गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, अब भी सौदा कर लें, फायदे में रहेंगे। मुझे भी ताव आ गया। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, मीरदाद खान, पहली फुर्सत में यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझे अपने अमले को तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकालने का हुक्म देना पड़ेगा। वो खा जाने वाली नज़रों से मुझे घूरते हुए थाने से निकल गया। अज़ां बाद उसने अपने इख्तियारात का बहुत ज़ोर लगाया, मगर मैंने केस इतना मजबूत बनाया था कि अदालत ने रहीम दाद खान और उसके साथी सुल्तान खान को सजाए मौत सुना दी। मीर दाद खान की कोशिशें आला अदालत तक जारी रहीं और वो अपने बेटे की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करवाने में कामयाब हो गया। जाते जाते एक बात की वजाहत कर दूं, मीरदाद खान की तरह बहुत से लोगों का ख्याल है कि मरने वाला तो मर गया, उसके कातिल को फांसी चढ़ाने से वो वापस नहीं आता, इसलिए सज़ा की क्या ज़रूरत है? उन अकल से पैदल लोगों से मैं यही कहूँगा कि बेशक मकतूल दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकता, लेकिन कातिल को सज़ा मिलने से जराइम की शरह में कमी ज़रूर आती है। आप तसव्वुर करें, अगर 100 अफराद अनकरीब किसी को कत्ल करने का इरादा रखते हैं, तो कातिल को सजाए मौत मिलने के बाद उनमें से कम 50% अपने इरादे से बाज आ जाएंगे। करार वाकई सज़ा जराइम में कमी का बायस बनती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है?